أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النبأ ہم شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ النبأ یہ سورۃ المعارج کے بعد نازل ہونے والی مکی سورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے 70 نمبر صورت ہے اور ترتیب مصحف میں یہ 78 نمبر صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں گزشتہ سورہ میں یوم الفصل کا ذکر ہوا، تو اس سورہ میں یوم الفصل کی تفصیل ہے۔ یہ آخری پارے کی صورتیں، ان میں احوال آخرت کا بیان غالب انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ گویا کہ یہ چھوٹے چھوٹے کتابات ہیں جس میں اہل مکہ بالخصوص مخاطب ہیں، اور ان کے اندر جو بدعقیدگی آخرت کے حوالے سے پائی جاتی تھی، آخرت کا وہ انکار کرتے تھے، اس کا اثبات کیا گیا ہے، اور ان کی جو آخرت کے حوالے سے چیمگوئیاں ہوتی تھیں ان کا رد ہے، اور بڑے خوبصورت پیرائے میں رد ہے۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، کس چیز کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے حوالے سے پوچھتے ہیں، یعنی اعتراضات کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، وہ بڑی خبر جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں۔ سیعلمون، عنقریب وہ جان جائیں گے۔ ثم، پھر۔ کلا، ہرگز نہیں۔ سیعلمون، عنقریب وہ جان جائیں گے، لگ پتہ جائے گا جس وقت وہ قائم ہوگی۔ اللہ کی قدرت کو دیکھیں، جس نے یہ سارے کام کر دیے، وہ کیا انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے اور زمین کو دوبارہ برابر کر کے سب کو اپنے حضور پیش کرنے پر قدرت نہیں رکھتا؟ یقیناً قدرت رکھتا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں بنا دیا ہم نے زمین کو بچھونا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں، وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں پیدا کیا جوڑے جوڑے، وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنا دیا، تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنا دیا۔ جن سارے جسم کے اندر ایک خاص قسم کی راحت، سکون اور اعتدال پیدا کرنے کے لیے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے نیند۔ جو لوگ نیند کی کمی یا نیند کے نہ ہونے کا شکار ہو جائیں، ان سے پوچھو کہ نیند کس قدر قیمتی ہے۔ ایک ایک نعمت جو ہمارے پاس ہے بڑی ہی قیمتی ہے، اور جس کی قیمت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اتنی قیمتی ہے۔ جس کے پاس کوئی ایک نعمت بھی نہ ہو، اس سے پوچھو کہ اس نعمت کی کتنی قدر ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو ہم نے بنا دیا لباس والا، پردے والا، یعنی اندھیرا چھا جاتا ہے اور اطمینان سے، سکون سے لوگ راحت کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو بنا دیا ہم نے معاش کا ذریعہ، یعنی روشن ہے، چمکدار، سارے کام دن میں ہوتے ہیں۔ دن کی روشنی جو چیز دکھاتی ہے، چکا چوند لائٹس بھی وہ چیز اس طرح نہیں دکھا سکتی، بلکہ چکا چوند لائٹس کی وجہ سے بندہ دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور دن کی روشنی اتنا صاف اور کلیئر دکھاتی ہے، اس کی مثال نہیں۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور بنا دیے ہم نے تمہارے اوپر 7 سخت یعنی آسمان۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور بنایا ہم نے ایک سراج، چراغ بڑا ہی روشن، یعنی اس سورج کے طلوع ہوتے ہی پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے، تو اس کے زیر اثر آ رہی ہوتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور نازل کیا ہم نے بدلیوں سے پانی، یعنی نچوڑنے والی پانی کو، سجاجا بکثرت، یعنی بارش، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم نکالیں اس کے ذریعے دانے، اناج اور بنباتا اور بوٹیاں۔
میں عرض کرتا آیا ہوں کہ بارش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد بارش اور بارش کا زمین پر پڑنا اور زمین کا پھر زندہ ہونا اور نباتات کا اگانا، پودوں فصلوں کا اگنا اور دانے کا زمین سے مل کر اس سے دوبارہ کئی دانے نکل آنا اس جیسے، اور اس کے ساتھ پودے کا نکل آنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد جی اٹھنے پر اس کو بطور دلیل جا بجا پیش فرمایا ہے۔ اور اس سے بڑا واضح ہوتا ہے کہ اللہ جو ایک دانے سے اس کے ختم ہونے کے بعد کئی دانے اس کی طرح کے اٹھانے پہ قدرت رکھتا ہے، وہ انسانوں کو بھی دوبارہ اٹھانے پہ یقیناً قدرت رکھتا ہے۔ اگائے اس نے دانے اور بوٹیاں بجنات اور باغات الفافا، لپٹے ہوئے باغات، اس میں تہ در تہ اور الفافا، لپٹے ہوئے۔ جو بھی آپ پھل دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر جو پیکنگ ہے اتنی خوبصورت اور کمال ہے کہ وہ اس کے شایان شان ہے۔ آج کی دنیا میں پیکنگ کی اتنی اہمیت ہے اور کسی چیز کا پیک ہونا اس قدر اہم ہے، یہ بڑا واضح ہے۔ جتنی پیکنگ اچھی ہوتی ہے سمجھا جاتا ہے کہ چیز کی کوالٹی بھی اسی قدر بہتر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ہر ایک کے اوپر اس کی شان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیکنگ رکھ دی ہے، اور اتنی خوبصورت پیکنگ ہے کہ آدمی کبھی غور و فکر تو کرے۔ آدمی کیلے کو پکڑے، کیلا ایک تیار حلوہ ہے، کیلا ایک تیار حلوہ ہے، آپ جس وقت اس کو استعمال کرنا چاہیں، اللہ اکبر، اس کو بھی پیک کیا ہوا ہے، کتنا خوبصورت اس کے اوپر اس کا پردہ ہے۔ آدمی اس پیکنگ کو کھولے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے اوپر آٹومیٹک رکھ دی ہوئی ہے، قدرت نے اپنی قدرت کے ساتھ رکھ دی ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ انگور کتنا باریک چھوٹا سا دانہ ہے، اس کے اوپر بھی ایک پیکنگ ہے، اس کے اوپر بھی ایک، یعنی بعض ایسی ہیں جو لطیف ہیں اور آدمی ان کو ساتھ ہی کھاتا ہے، بعض ایسی ہیں جن کو آدمی اتار دیتا ہے۔ تربوز، اب وہ ایک پانی کا کین ہے، پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، لیکن اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پیک کیا ہوا ہے کہ ایک قطرہ پانی کا بھی مجال ہے اس سے باہر نکل جائے۔ خربوزہ، کس چیز کو، جس چیز کو آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے سب کے اوپر لفافہ چڑھایا ہوا ہے۔ وجنات الفافا، اور باغات ہیں لپٹے ہوئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے خاص کرم کے ساتھ اور خاص قدرت اور مہارت کے ساتھ، سن اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ کی کاریگری کہ اس نے ہر چیز کو بڑا مضبوط بنایا ہے، جیسے اس کی حفاظت چاہیے تھی اللہ نے اس کی حفاظت اس طرح کر دی ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن، جدائی کا دن، وہ ایک وقت مقررہ پر ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، تم فوج در فوج آ جاؤ گے، وفتحت السماء، آسمان کو کھول دیا جائے گا، فکانت ابوابا، وہ دروازے ہو جائیں گے، وسیرت الجبال، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، فکانت سرابا، وہ ریت کی مانند ہو جائیں گے اور سارے بھربھرے ہو جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم تو ہے کھاد لگائے ہوئے، للطاغین مآبا، سرکشوں کا وہ ٹھکانہ ہے، لابسین فیہا احقابا، اس میں رہیں گے وہ زمانے، کئی قرنوں کے قرن، زمانوں کے زمانے اس میں بیت جائیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس کے اندر وہ نہیں چکھیں گے ٹھنڈک اور نہ ہی پینا، الا حمیما وغساقا، مگر کھولتا ہوا پانی ہوگا اور پیپ ہوگی، یعنی یہ خوراک ہوگی جہنمیوں کی۔ جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہے ان کے موافق، ان کے اعمال اور ان کے کرتوتوں کی سزا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ تھے نا امید رکھتے حساب کی۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو جھٹلانا۔ وکل شیء احصیناہ کتابا، اور ہم نے تو ایک ایک چیز گن کر لکھ کے رکھی ہوئی ہے۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، عذاب ہو رہا ہوگا، تکلیف ہو رہی ہوگی، اور اوپر سے کہا جائے گا اب مزہ لو، ہن سواد چکھو۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، بس چکھو، ہم نہیں بڑھائیں گے تم سے مگر عذاب ہی۔ ان للمتقین مفازا، بے شک واسطے پرہیزگاروں کی کامیابی ہے، اصل کامیابی متقین کو ملنے والی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کامیابی کا مقام حدائق، وہ باغ ہیں، وعنابا، اور
حور ہیں، وکواعب اترابا اور نوجوان عورتیں ہیں، اترابا ہم عمر، وکأسا دہاقا اور پیالے ہیں بھرے ہوئے، ابخورے ہیں بھرے ہوئے، لا یسمعون فیہا لغوا نہیں سنیں گے اس جنت کے اندر کوئی بےہودہ بات، ولا کذابا اور نہ ہی جھٹلانا، جزاء من ربک یہ بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے، عطاء یہ بخشش ہے اللہ کی طرف سے، حسابا پورے حساب کے ساتھ۔ اللہ اکبر، یعنی تمہارے نیک عمل اتنے نہیں ہوں گے جتنا اللہ کی طرف سے عطا ہوگی، اور عطا بھی ایسے کہ عزت و اکرام کے ساتھ جیسے مہمانوں کو ملتی ہے۔ رب السماوات والارض وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، الرحمن بڑا بخشنے والا ہے، لا یملکون منہ خطابا مہربان اتنا کہ اس کی مہربانی کی حد نہیں، لیکن جلال والا اتنا کہ لا یملکون منہ خطابا کوئی بھی مالک نہیں ہوگا، کوئی قدرت نہیں رکھے گا اس سے خطاب کرنے کی، بات نہیں کر سکے گا کوئی اس کے ساتھ قیامت والے دن۔ اللہ اکبر، الا من اذن جسے وہ اجازت دے، یوم یقوم الروح جس دن کھڑے ہوں گے روح الامین یعنی جبرائیل امین کھڑے ہوں گے، والملائکہ اور فرشتے کھڑے ہوں گے، صف در صف قطار باندھ کر، لا یتکلمون وہ بھی کلام نہیں کر سکیں گے، نہیں بولیں گے، الا من اذن مگر جس کو وہ اذن اور اجازت دے گا، الا من اذن له الرحمن مگر جس کو رحمان اذن دے گا اور اجازت دے گا، وقال اور وہ بولے گا صوابا ٹھیک، وہاں پہ کسی قسم کی کوئی ڈنڈی کوئی مارنے کی جرت اور مجال نہیں رکھتا ہوگا۔ ذالک الیوم الحق یہ دن ہے برحق یقیناً آ کر رہے گا، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا بس جو کوئی چاہے بنائے اپنے رب کی طرف یعنی جگہ پھر آنے کی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ٹھکانہ بنا لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا بے شک ہم نے تم کو ڈرا دیا قریبی عذاب سے، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ جس دن دیکھے گا انسان جو کچھ اس نے آگے بھیجا، ویقول الکافر اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا اے کاش میں تو مٹی ہی ہو جاتا، یا لیتنی کنت ترابا اے کاش میں تو مٹی ہو جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا سورۃ النازعات شروع کر رہے ہیں، اس میں بھی آخرت کے اوپر فرشتوں کی گواہی اور یعنی روح کرنے والے اور اس کے ساتھ اقوال آخرت کو خاص طور پہ اس میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور اب کچھ اس میں فرعون کا بھی تذکرہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے دلیل نقلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ہے۔ سورۃ النازعات مکی ہے اور نزول کے اعتبار سے بھی نبا کے بعد ہی نازل ہوئی، تو 81 نمبر ہے نزول میں اور ترتیب میں 79 نمبر ہے۔ گزشتہ صورتوں میں قیامت کے اس بات کا ذکر ہوا، تو سورہ نازعات میں فرشتوں کی شہادت بھی قیامت کے اس بات پر ہے اور کچھ دلائل ہیں اس میں۔ اور اس طرح آگے سورہ عبس وہ سورہ نجم کے بعد نازل ہوئی مکی صورت ہے، اور اس میں چونکہ سورہ نازعات میں تخویف دنیاوی کا بیان ہے اور اخروی کا، اور اس بات تو سورہ عبس میں اس بات قیامت کی کچھ تفصیل کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، والنازعات غرقا قسم ہے ان فرشتوں کی جو یہ کھینچنے والے ہیں غوطہ لگا کر، یعنی جب فرشتے انسان کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو جسم کا اور روح کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کرنے کے لیے جسم کے اندر غوطہ لگا کے وہ روح کو کھینچ رہے ہوتے ہیں اور اس کے بند کو کھول رہے ہوتے ہیں، پھر بند کھولنے کے بعد وہ روح کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں، بس ایک دوسرے سے سبقت کرنے والے اور اللہ کے حکم سے وہ امور کی تدبیر کر رہے ہوتے ہیں۔ احادیث مبارکات میں ہے کہ جس وقت فرشتے کسی ایک آدمی کی روح کو تب قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ جو قالب ہے انسان کا، یہ جو جسم ہے، اس جسم سے اس روح کو نکال کے اس دوسرے غلاف میں لے کر جائیں گے، اس کو غلاف کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ آپ تعبیر کر لیں، اس کو اس کے جسم کے ساتھ تعبیر کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، حقیقت اللہ جانتے ہیں کہ اس جسم سے نکل کر روح اس میں کیسے جائے گی،
جس میں وہ لے کر جائیں گے تو اس کا جو سلسلہ ہوگا، بہرحال اس جسم سے نکالیں گے اور اس میں لے کر جائیں گے، جس جسم میں لے کر جائیں گے، جس چیز میں اس روح کو لے کر جائیں گے، جو اس کا اگلا مسکن ہوگا لے جاتے وقت، وہ اتنا خوبصورت، اتنا خوشگوار اور اتنا بھلا معلوم ہوگا، اور فرشتے ان کو اتنے اچھے لگیں گے کہ بندہ مومن کی روح تڑپے گی کہ میں اس سے نکلوں، اور اس سے نکل کر جلدی اس کے اندر چلی جاؤں، اور فرشتے اس کو نکال کے اس میں آرام سے بڑی عزت و اکرام کے ساتھ لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح دوسرا جس وقت نافرمان بندہ ہے اس کی روح، اللہ اکبر، وہ اتنا بدبودار اور گندا لباس ہوگا اس کے لیے جس میں وہ لے کے جائیں گے، یعنی دوسرا جسم جس میں اس کو لے کے جانا ہے فرشتوں نے، اور فرشتے بھی اتنے خوفناک انداز سے آئیں گے کہ وہ ہچکچا رہی ہوگی اور پیچھے اپنے کوشش کر رہی ہوگی کہ میں اسی جسم کے اندر رہوں، لیکن فرشتے چونکہ معمور ہوں گے اور وہ زبردستی اس کو کھینچ کر نکال کے لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب لے جائیں گے تو اللہ تبارک، اللہ اکبر، لے جائیں گے تو لے جائیں گے، اللہ اکبر، کوئی اس کو روک سکتا نہیں ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ ان کو روک سکے۔ یار لوگوں نے تو کہانیاں گھڑ رکھی ہیں کہ کچھ بندے بھی ایسے ہیں جو فرشتوں سے روحوں کو کھینچ کر واپس کر دیتے ہیں، معاذ اللہ، فرشتے لے کے جا رہے ہیں، کوئی پاکستان کی پولیس نہیں لے کے جا رہی، اللہ اکبر، ان سے چھڑانا کسی کے بس کی بات نہیں، کسی کی مجال نہیں ہے، وہ اللہ کے مقرر کردہ فرشتے ہیں، اور جو کام ان کے ذمے لگ جائے وہ پوری طرح کرتے ہیں، اس میں کوتاہی بالکل نہیں کرتے، اور اللہ نے ان کو وہ صلاحیت، وہ استعداد، وہ طاقت، اور وہ امانت و دیانت دے رکھی ہے۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں زور سے ڈوب کر، والناشطات نشطا، اور کھول دینے ہیں بندھن، جان کھول دینے والے ہیں بندھن، جان کا کھول دینا، والسابحات سبقا سبحا، اور وہ تیرنے والے ہیں تیرنا، یعنی ہوا میں تیر کے چلے جاتے ہیں، اڑ کے چلے جاتے ہیں، فالسابقات سبقا، بس سبقت کرنے والے ہیں، سبقت کرنا، آگے بڑھنے والے ہیں، فالمدبرات امرا، وہ امور کی تدبیر کرنے والے ہیں، یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپ اٹھے گی کانپنے والی، تتبعها الرادفہ، پیچھے آئے گی اس کے پیچھے آنے والی، یعنی زمین کانپے گی اس دن، اور ایک زلزلہ ہوگا، اذا زلزلت الارض زلزالها، اور اس کے اندر ایک بھونچال آ جائے گا، اور اس کے پیچھے آ جائے گی پیچھے آنے والی، یعنی دوسری آواز سور کی، جس وقت سور پھونکا جائے گا تو قلوب یومئذ واجفہ، دل ہوں گے اس دن اور دھڑکنے والے تیزی سے، ڈرے ہوئے اور گھبرائے ہوئے، ابصارها خاشعہ، آنکھیں ہوں گی ان کی خاشعہ، نیچے جھکی ہوئی، یقولون، اور کہہ رہے ہوں گے، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہم لوٹائے جائیں گے پہلی حالت میں، اَإِذَا كُنَّا، یہ کافر کہتے ہیں، تو کہتے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، اور کہتے ہیں اس وقت ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور وہ بھی گلی ہوئی، قالوا، کہتے ہیں وہ، تلک اذا کرۃ خاسرہ، تب تو ہمارا پلٹنا ہوگا بڑے نقصان والا، فإنما هي زجرة واحدة، کوئی نقصان والا نہیں ہوگا، یعنی ایسے نہیں ہوگا کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا پاؤں نہیں، کسی کا فلاں چیز نہیں، فلاں چیز نہیں، نہیں، اللہ بوڑھوں کو بھی سلامت، اور فنگر پرنٹ تک جیسے لکیریں ہیں اسی طرح اللہ دوبارہ ٹھیک پیدا کر دیں گے، اور پیدا کیسے ہوگا، فإنما هي زجرة واحدة، وہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی، فإذا هم بالساهرة، بس سارے وہ ناگہاں اچانک ہوں گے زمین کے اوپر، حل اتاک حدیث موسیٰ، یا پہنچی ہے آپ کے پاس خبر موسیٰ علیہ السلام کی، اس ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جس وقت پکارا ان کو ان کے رب نے، بلایا ان کو ان کے رب نے وادی مقدس طویٰ میں، اللہ اکبر، پھر اس نبوت عطا کی اور کہا، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، بے شک وہ سرکش ہو چکا ہے، فقل هل لك، سو آپ جا کے اسے صاف کہہ دو، هل لك الى ان تزکا، کیا ہے تجھ کو کوئی رغبت اس بات میں کہ تو پاک ہو جائے اور تزکیہ حاصل کر لے، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، میں تیری رہنمائی کرتا ہوں تیرے رب کی طرف
یعنی وہ تیرا بھی رب ہے، تو ڈر جا۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، بس اس کو دکھائی بہت بڑی نشانی، معجزہ دکھا دیے۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، بجائے ماننے کے اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کر دی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر اس نے پشت پھیری اور کوشش کرنے لگا حضرت موسیٰ کے خلاف، پروپیگنڈے شروع ہو گئے۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، بس اس نے اکٹھا کیا اور پکارا اپنی قوم کو۔ فَقَالَ، اور کہا، أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں تمہارا رب ہوں بڑا۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، سو پکڑا اس کو اللہ کے عذاب نے آخرت میں بھی اور دنیا کے میں بھی، یعنی دنیا میں بھی پکڑا گیا اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں سامان عبرت، نصیحت کا پورا سامان موجود ہے اس شخص سے جو ڈرتا ہے۔ فانتم اشد خلقا ام السماء بناها، اب کیا یہ درمیان میں تخویف اور ڈراوا ان کو دے کے دنیاوی عذاب سے مشرکین مکہ کو، پھر وہی بات قیامت کا اس بات بیان کیا جا رہا ہے۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ اس کو تو بنا دیا۔ رفع سمکها فسواها، بس بلند کیا اس کے موٹاپے کو اور برابر کر دیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور ڈھانک دیا اس کی رات کو اور روشن نکال دیا اس کی دھوپ کو اور روشنی کو، یعنی چاش کو، سورج کے ذریعے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اور نکالا اس سے پانی کو، اس کی زمین کے پانی کو اور زمین کے چارے کو۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ فائدہ ہے تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، بس جس وقت آ جائے گی آفت بہت بڑی۔ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ، اس دن یاد کرے گا آدمی جو کچھ اس نے کوشش کی تھی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ، ظاہر کر دی جائے گی دوزخ، لمن یرا، واسطے اس شخص کے جو دیکھتا ہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، بس بہرحال وہ شخص جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ فَإِنَّ الْجَحِیمَ ہِیَ الْمَأْوَىٰ، بس بے شک جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، رہنے کی جگہ ہے اس کی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور بہرحال جو کوئی ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اب اس کے اپنی خواہشات سے روک دیا اپنی جان کو۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک جنت اس کا اثر، اس کا ٹھکانہ ہے اور رہنے کی جگہ ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ، پوچھتے ہیں یہ قیامت کے بارے میں، جیسے قیامت سورۃ فرمایا نا سورہ نبأ کے يَتَسَاءَلُونَ سوال کرتے ہیں، تو فرمایا پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں۔ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، کب واقع ہوگی وہ؟ فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، فِيمَا أَنْتَ، کیا ہے آپ وہ اس کے بارے میں، من ذکرہا، اس کے ذکر کرنے کے حوالے سے، الی ربک منتہاہا، یعنی قیامت کا علم صرف اللہ جانتا ہے، تیرے رب کے پاس ہے اس کی انتہا، وہی اسی کو معلوم ہے۔ ان کو بتا دو کب آئے گی، اللہ جانتا ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں اس کو جو ڈرنے والے، جو ڈر گیا اس سے۔ کأنہم یوم یرونہا، بے شک گویا کہ وہ اس کو دیکھیں گے، جس وقت دیکھیں گے تو اس وقت کہیں گے لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، نہیں ٹھہرے وہ ایک شام یا ایک صبح، یعنی دنیا کی ساری زندگی ان کو ایک صبح یا ایک شام کی طرح لگے گی۔ اللہ اکبر۔ سورہ عبسہ، اس میں بھی بڑے خوبصورت پیران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات قیامت کو بیان فرمایا ہے، اور قرآن مجید کا یہ عظمت کا بھی بیان ہے، اور شروع میں اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے کہ کفار مکہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات سنتے ہیں لیکن علیحدہ سنیں گے، یہ جو آپ کے اصحاب ہیں اور نعوذ باللہ معاذ اللہ ان کو وہ ان کی معاشی حالت کے اعتبار سے اور ظاہری حالت کے اعتبار سے کمزور سمجھ رہے تھے۔ سارے لوگ ایمان لا رہے تھے لیکن کچھ کمزور لوگ بھی ایمان لائے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تب بات سنیں گے آپ کی جب آپ ہمارے ساتھ علیحدگی میں بات کریں اور یہ لوگ ہمارے ساتھ، یہ آپ کے ساتھ نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حامی بھر لی۔ اسی دوران
ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نبینا صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے اور پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ ابھی یہ نہ آتے اور میں شرفائے قریش کو دعوت دے رہا تھا تو وہ لوگ شاید میری بات سمجھ لیتے اور مان جاتے، یہ کچھ دیر نہ آتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر عتاب فرمایا۔ اور انداز کتنا خوبصورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات حضور سے ہو رہی ہے پر صیغے غیب کے استعمال کیے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا تھا تو صیغے غیب کے ساتھ، اور بعد میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خطاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں بھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم سے کہا کرتے کہ اے وہ شخص جس کی وجہ سے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر خطاب کیا، یعنی مجھے تکلیف ہوئی آپ کی وجہ سے، اللہ اکبر، عبس، اس نے پیروی چڑھائی، وتولی، اور منہ موڑ لیا۔ یہ حضور اور کلام بھی حضور کے پاس آ رہا ہے، ان جاءہ الاعمی، کہ آیا اس کے پاس ایک نابینا، اور ساتھ التفات ہوا حضور کی طرف، یعنی غیب کے سیغوں سے التفات، یہ کلام کا حسن ہے۔ اس نے تیوری چڑھائی اور اس نے منہ موڑ لیا، یہ کہ آیا اس کے پاس ایک نمونہ، وما یدریک لعلہ یزکا، اور آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرتا، او یذکر، یا نصیحت حاصل کرتا، فتنفعہ الذکریٰ، بس نصیحت اس کو فائدہ دیتی۔ اما من استغنا، پس بہر وہ شخص جو بے پرواہی کرتا ہے، فانت لہ تصدی، بس آپ اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ چھوڑیے ان کافروں کو، ان کی پرواہ نہ کیجیے، یہ جو مخلص مومن آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ لگے رہیے۔ وما علیک الا یزکا، آپ پر کچھ بوجھ نہیں ہے کہ وہ نصیحت حاصل نہ کرے۔ واما من جاءک یسعی، اور بہرحال وہ شخص جو آپ کے پاس آیا دوڑتا ہوا، وہو یخشی، اور وہ ڈرنے والا ہے اللہ سے، فانت عنہ تلہی، بس آپ اس سے تغافل برتتے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، یہ قرآن مجید کو نصیحت کی چیز ہے۔ فمن شاء ذکر، جس کا جی چاہے نصیحت حاصل کرے۔ اتنی عظیم کتاب، فی صحف مکرمہ، بڑے عزت والے صحیفوں میں، مرفوعہ، بلند، مطہرہ، بڑے پاکیزہ، بأیدی السفرہ، لکھنے والوں کے ہاتھوں میں، کرام، جو بڑے نیکوکار بزرگ ہیں، بررہ، بڑے ہی نیک، قتل الانسان ما اکفرہ، اللہ اکبر، یعنی یہ عظیم کتاب ہے، جو اس کی طرف رغبت رکھے گا اللہ اس کو ہدایت دیں گے، اور جو ضدی اور متعصب ہوگا اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ کی ہدایت کو اتنا سستا سودا نہیں ہے کہ جیسے فرمایا نلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہم آپ کو یہ چپٹا دیں گے اور تم اس کو ناپسند کرتے ہوگے؟ ایسا نہیں ہوگا، یہ بڑا قیمتی سودا ہے، جو اس کی طرف رجوع کرے گا اس کو اللہ ہدایت دے گا۔ قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے انسان کیسے یہ ناشکرا ہوا۔ من ای شیء خلقہ، دیکھتا نہیں کہ کس چیز سے ہم نے اس کو پیدا کیا۔ من نطفہ، پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا۔ خلقہ، اس کو بنایا۔ فقدر، پھر اس کا اندازہ کیا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا۔ ثم اماتہ، پھر اس کو وہ موت دے گا۔ فاقبرہ، پھر اس کو قبر دے گا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اس کو اٹھا لے گا۔ یعنی انسان پورے کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام اور سسٹم کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ اس کا پیدائش، تخلیق، اس کی موت، اس کی قبر، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ فاقبرہ، قبر دی یعنی مرنے کے بعد جو اس کا ٹھکانہ ہے وہی اس کی قبر ہے، یعنی اگر کسی کو کوئی مچھلیاں درندے کھا گئے تو وہی اس کی قبر بن گئی، اور اگر کسی کو زمین کی قبر مل گئی تو وہ قبر، اصل میں تو قبر ایک مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد اور جینے سے پہلے مرنے کے بعد اور مرنے کے بعد دوبارہ جو جی اٹھنا ہے اس سے پہلے جو جگہ ہے اس کو قبر کہتے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، لما یقضی ما امرہ،
اس نے ابھی تک پورا نہیں کیا جو اس کو اللہ نے حکم دیا، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، اپنی تخلیق میں تو اس نے غور کیا اور وہ بتایا، اب یہ اپنے کھانے ہی کی طرف دیکھ لے، یعنی اور اس کے لیے آسان مثال بیان کی جا رہی ہے، بس دیکھے چاہیے کہ دیکھے انسان اِلیٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف کیسے ہم نے انتظام کیے ہیں، اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بے شک ہم نے پانی برسایا موسلادھار، ایسے جیسے پانی اوپر سے گنڈیل دیا گیا ہے، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، یعنی زمین کے سینے کو چھید کر کونپل نکلتی ہے اور اس سے پھر پھل پھول آگے آتے ہیں، اناج نکلتا اور پودے اگتے ہیں اور درخت بنتے ہیں، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، بس ہم نے اس کے اندر اگائے دانے، وَعِنَبًا اور انگور، وَقَضْبًا اور ترکاریاں سبزیاں، وَزَیتُونًا اور زیتون، وَنَخْلًا اور کھجوریں، وَحَدَائِقَ اور باغ، وَغُلْبًا بڑے گھنے باغات، وَفَاکِہَةً اور میوے، وَأَبًّا اور چارہ جات مویشیوں کے لیے، مَتَاعًا لَکُمْ وَلِأَنْعَامِکُمْ، فائدہ ہے واسطے تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، بس جس وقت آ جائے گی پھوڑنے والی، صاخہ بڑی آواز، بڑی چیخ جو پھاڑ کے رکھ دے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ، اپنی ماں اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے، لکل آج جن کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے، قیامت والے دن ان سے بھاگ رہا ہوگا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر بندے کے واسطے اس دن ایک اپنی ہی حالت ہوگی جو اس کو سب سے بے پرواہ کر دے گی، اور اپنی نفسی کا حالت ہوگا، اپنی جان کی فکر پڑی، اپنی جان کے لالے پڑے ہوگے، وجوہ یومئذ مسفرہ، بعض چہرے ہوں گے اس دن بڑے روشن، ضاحکہ ہنستے خوش، مستبشرہ بشارت پانے والے، بڑے ہی رونق اور خوش ہونے والے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، بعض چہرے ایسے ہوں گے کہ ان کے اوپر چڑھا ہوگا غبار، ترہقھا قترہ، سیاہی نے ان کو ڈھانک رکھا ہوگا، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ لوگ ہیں کافر فاجر۔ آگے دو صورتیں آ رہی ہیں، سورۃ التکویر اور سورۃ الانفطار، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر تم قیامت کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو ان صورتوں کا مشاہدہ کر لو، ان صورتوں کو پڑھو اور ان صورتوں کے معنی میں غور و فکر کرو، تمہارے سامنے قیامت کا وہ منظر آ جائے گا جو اللہ تبارک جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ طے ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ التکویر یہ سورۃ اللہب کے بعد نازل ہوئی، یہ بھی مکی سورت ہے اور یہ شروع میں نازل ہونے والی صورتوں میں ہے۔ اس کا نزول کے اعتبار سے نمبر صرف 7 ہے اور ترتیب مصحف میں اس کا نمبر 81 ہے۔ سورہ عبسہ میں اس بات قیامت ہے تو تکویر میں بھی اس بات قیامت کا تذکرہ ہے، لیکن کیسے اس کا وقوع ہوگا اس بات کو اس میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ انفطار وہ سورۃ النازعات کے بعد یعنی ابتدائی سورۃ مکہ میں جو نازل ہوئی انہی میں سے ہے، یہ 72 نمبر سورت ہے اور ترتیب مصحف میں اس کا نمبر 82 ہے۔ سورۃ تکویر میں انسان کا اپنے عمل کے ساتھ ملاقات کرنا، اس کو بطور خاص ذکر کیا گیا ہے اور احوال آخرت اور ماننے والے اور نہ ماننے والے انسان کی ایک کیفیت کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت جو قیامت والے دن ہوگی اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، فصاحت و بلاغت کے بڑے عروج پر ہے اور یہی وہ موقع ہے جس وقت قرآن مجید مکہ مکرمہ میں نازل ہو رہا تھا، کفار انکار کر رہے تھے تو ان کو کہا جا رہا تھا اس کی مثال تو لا کے دکھاؤ، یعنی کتنے خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے بات پیش کی جا رہی ہے اور وہ بات بھی بڑے واضح اور صاف انداز میں تمہیں خبر دی جا رہی ہے جو ایک بہت بڑی حقیقت تمہارے سامنے پیش آنے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، جس وقت سورج لپیٹ دیا جائے گا یعنی بے نور کر دیا جائے گا، کورت سورج کے اوپر گویا کہ کور چڑھا دیا گیا ہے، سورج کو بے نور کر دیا گیا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انکدرت، اور جس وقت ستارے بھی گدلے ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جس وقت پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ،
اور 10 ماہ کی گابر اونٹنی اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو گابر اونٹنی ہوتی نا عربوں کے ہاں کیونکہ چند ہی چیزیں تھیں ان کے جو استعمال میں عام آتی تھیں، ان میں سے ایک اونٹ اور اونٹنیاں تھیں، ان کی سواری کے کام آتے اور دودھ اور خوراک کے کام آتے۔ تو جس وقت اونٹنی اس کا وضع حمل کا وقت قریب ہوتا تھا تو عرب اس کے اوپر گویا کہ گر پڑتے تھے، صبح و شام اس کی نگرانی ہوتی، اس کی حفاظت کی جاتی، اس کی دیکھ بھال اور بھگت اس کی ہوتی کہ اب یہ بچہ جنے گی، گویا کہ اور اونٹ انہیں حاصل ہونے والا ہے یا اونٹنی ایک حاصل ہونے والی ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ اس کے دودھ کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے جو ان کی روزانہ کی ضرورت ہے اور ان کے معاش کا ذریعہ ہے۔ تو اس میں وہ غفلت نہیں کرتے تھے، اپنے سارے کاموں کو بھول کر وہ گابر اونٹنی کی، اور خاص طور پہ جس وقت اس کی ولادت کا وقت قریب ہوتا تھا پوری نگہداشت میں لگ جاتے تھے، پوری حفاظت اس کی کیا کرتے تھے۔ لیکن جس وقت میدان وحشت کا معاملات شروع ہو گئے، مرنے کے بعد یہ قیامت جس وقت شروع ہوگی تو اس وقت 10 ماہ کی گابر اونٹنی کو بھی پوچھنے والا نہیں ہوگا، یعنی وہ بھی چھوڑ دی جائے گی اور لوگ اپنے اپنے حالت کے اندر مگن ہوں گے، ہر کوئی اپنی ذاتی فکر میں لگا ہوگا، مال کی فکر اس کو سب بھول جائے گی۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ اور 10 ماہ کی گابر اونٹنی چھوڑ دی جائے گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وحشی جانور، وحشی کہتے ہی اس کو ہے جو انسانوں سے بھٹکتے ہیں، لیکن اس دن کا عالم یہ ہوگا کہ وحشی جانور بھی ڈر کے اور خوف کے مارے ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے اور اکٹھے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ جانور جو ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کھانے والے ہیں وہ اس دن اپنا وہ چیر پھاڑنا بھول جائیں گے اور اکٹھے ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جس وقت دریاؤں کو جھونک دیا جائے گا، آگ لگا دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ دریاؤں کو، پانی جو سمندروں کے اندر ہیں، بحر ہیں، دریا ہیں، ان کے اندر ایک خاص آگ لگ جائے گی، آگ ان کے اندر بھڑک پڑے گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ایسی اعتبار سے یہ باتیں ثابت ہو چکی ہیں کہ واقعتاً پانی کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان کو جلا کر دیا جائے یا کسی چیز کو اس سے نکال دیا جائے تو وہ ایندھن بن جاتا ہے اور جلنے لگتا ہے، اور پانیوں میں ہر طرح کی قسمیں خود موجود ہیں، پیٹرول تک موجود ہے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور جس وقت نفوس کو ملا دیا جائے گا، یعنی جس وقت جانیں ملا دی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی جسموں کو روحوں کے ساتھ دوبارہ ملا دیا جائے گا، وہ روحیں جو نکالی گئی تھیں جسموں سے ان کو دوبارہ اس کے اندر ڈال کے ملا دیا جائے گا اور لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا حشر میں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ جی میدان حشر قائم ہو گیا تو اس وقت وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ زندہ جیتی جاگتی بچی جس کو زمین میں دفن کر دیا گیا، موعودہ سئلت اس سے پوچھا جائے گا۔ عربوں کے اندر بعض لوگ ایسے سنگ دل ہوا کرتے تھے کہ اپنی بچیوں کو، زندہ بچیوں کو زمین کے اندر دفن کر دیتے اور گاڑ دیا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ ای ذنب قتلت کس گناہ کی وجہ سے اس کو مارا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ وہ اسلام کا عورتوں کے اوپر احسان ہے کہ اس نے ان کو جینے کا حق دیا۔ اتنے بہت زیادہ احسانات ہیں، وہ اس کے اوپر علماء نے لکھا ہے، پوری کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں سب سے پہلا حق انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلام میں دیا ہے عورتوں کو وہ یہ ہے کہ ان کو جینے کا حق دیا ہے کہ کوئی ان کے جان کے در پہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ ای ذنب قتلت کس گناہ کی وجہ سے اس معصوم کو قتل کر دیا گیا، زندہ درگور کر دیا گیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جس وقت اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، سب کا ریکارڈ سامنے ہوگا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جس وقت آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ اور آسمان تانبے کی طرح ہو جائے گا جس طرح دوسرے مقامات پہ۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ اور جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، دہکا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور جنت کو سامنے لایا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ ہر نفس جان لے گا جو کچھ اس نے حاضر کیا۔ فَلَا أُقْسِمُ بس قسم ہے، میں قسم کھاتا ہوں ان بالخنس ان چھپ جانے والوں کی، پھر جانے والوں کی، الجوار چلنے والوں کی، الکنس تھم جانے چلتے چلتے رک جانے والوں کی، یعنی ستاروں کے اندر جو مختلف اللہ نے نظام رکھے ہیں۔ واللیل اذا عسعس اور رات کی جس وقت وہ جانے لگے۔
والصبح اذا تنفس، اور صبح جس وقت سانس نکالے یعنی صبح کو پھٹنے کا وقت، انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ بات ہے عزت والے رسول کی۔ میں نے شروع میں یہ بات کی تھی قرآن مجید کے لیے لقول رسول کریم فرشتے کی طرف بھی نسبت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی۔ تو 29ویں پارے میں گزر گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والے یہ جبرائیل امین ہے، جن کی یہاں سے بات بیان کی تھی۔ بے شک یہ بات ہے، کلام تو اللہ کا ہے چونکہ پہنچایا جبرائیل امین نے، تو یہ قول ہے عزت والے فرشتے کا، یعنی عزت والا وہ پیغام پر لانے والا پیغام، رسول لغوی معنی یعنی لانے والا اللہ کا پیغام، کریم جو بڑی عزت والا ہے، ذی قوہ بڑی طاقت والا ہے، ذل عرش مکین عرش والے کے ہاں بڑا، عرش والے کے ہاں بڑے مرتبے والا ہے، شان والا ہے جبرائیل امین، مطاع اس کا کہا مانا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کا سردار اور کمانڈر ہے، ثم امین، پھر وہاں وہ امانت دار بھی ہے، وما صاحبهم بمجنون، اور پوری حفاظت کے ساتھ جب حضور کے پاس پیغام آ گیا، قرآن آ گیا، تو وما صاحبهم بمجنون، تمہارے صاحب یعنی محمد رسول اللہ کوئی دیوانہ تو نہیں ہے، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، البتہ تحقیق دیکھا انہوں نے اس کو کنارے کے اوپر بڑا روشن، یعنی افق مبین کے اوپر جبرائیل امین کو اصل شکل میں دیکھا جس وقت ان کے پاس پہلی وحی لے کر آئے، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے اوپر بخیل نہیں ہے، یعنی جو اللہ کی طرف سے خزانہ غیب سے جو علم ملا، جو حکم ملا، اس کو پورے کا پورا پہنچا دیا، ذرہ برابر اس میں کوتاہی نہیں کی، ذرہ برابر اس میں کمی نہیں کی، وما هو بقول شیطان الرجیم، یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں، وَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اور کہاں بچ جا رہے ہو، کہاں بھاگ رہے ہو، کہاں چلے جاتے ہو، ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر نصیحت سارے جہانوں کے لیے، لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو شخص چاہے چلے سیدھی راہ، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ جو چاہے اللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانفطار، اذا السماء انفطرت، جس وقت آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جس وقت ستارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جس وقت دریا چیر دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جس وقت قبریں اٹھا دی جائیں گی، کھول دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، جان لے گا ہر نفس جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ تیرا رب بھی ہے اور ہے بھی بڑا کرم کرنے والا۔ رب کریم کے بارے میں دھوکے میں پڑ جانا اس سے بڑا دھوکہ نہیں ہے۔ اور کس دھوکے باز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ ما غرک، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں؟ الذی خلقک، وہ جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تندرست کیا، سارے اعضاء ٹھیک کیے، فعدلک، پھر تجھے برابر کیا۔ کیسا خوبصورت، آنکھ آنکھ کے مساوی ہے، ایک ناک کا نتنا دوسرے ناک کے نتنے کے مساوی ہے، ایک طرف کے گال دوسرے گال کے برابر ہیں، ایک بازو دوسرے بازو کے برابر ہے، ایک ٹانگ دوسری ٹانگ کے برابر ہے۔ ان چیزوں میں اگر ذرہ برابر بھی فرق آ جائے تو انسان کے لیے عیب بن جاتا ہے، اور اگر تھوڑا سا زیادہ فرق آ جائے تو پھر تو انسان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر بھی یہ صورت ما شاء رکب، جس تصویر اور جس صورت میں تجھے چاہا ترکیب دے دی، بنا دیا، یعنی ہر ایک کی شکل ایک جیسی ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہے، ہر ایک کو ایک خاص ہی نمونہ اور عطا کر دیا۔ اللہ کے پاس شکلوں کے اور صورتوں کے اتنے نمونے ایک دوسرے سے ملتا نہیں۔ کلا، ہرگز نہیں۔ کس چیز نے تجھے اس ذات کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھے، یعنی تو مانگ نہیں سکتا تھا تو تجھے دیا، تو مانگ نہیں سکتا تھا تیرے اعضاء ٹھیک بنائے، ٹھیک تیرا دل ٹھیک بنایا، تیرا جسم ٹھیک بنایا، تجھے ٹھیک ٹھیک پیدا کیا۔ اب جب تو ٹھیک ٹھیک پیدا ہو گیا، کامل انسان بن گیا، اب تو اللہ کا ڈر چھوڑ کے
اللہ اکبر. جب تجھے پیدا کیا تو تیرے لیے رزق کا انتظام تیری شان کے مطابق تیری ماں کی چھاتیوں میں کر دیا، اور جس وقت ماں نے بھی دودھ چھڑایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر تیرے رزق کو پھیلا دیا. نباتات، حیوانات، کتنی چیزیں تیری خدمت میں لگ گئیں اور تو رزق حاصل کرنے لگا. اور جس وقت تو کڑیل جوان ہو گیا تو کیا اب تیرا رب تجھ سے غافل ہو گیا ہے؟ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ یہ اب تو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتا ہے، اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتا ہے. اللہ ہرگز نہیں، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم جھٹلاتے ہو قیامت کے دن کو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تمہارے اوپر یقیناً نگہبان مقرر ہیں. کِرَامًا کاتبین، لکھنے والے ہیں، عزت والے. یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک کام کرنے والے یقیناً نعمتوں میں ہوں گے. وان الفجار لفی جحیم، اور بے شک بد کردار لوگ جہنم کے اندر ہوں گے. یصلونہا یوم الدین، اس کے اندر وہ گریں گے قیامت والے دن. جب گریں گے تو وما عنہا بغائبین، وہاں سے غائب نہیں ہو سکیں گے. وما ادراک ما یوم الدین، اور کیا معلوم آپ کو کہ یوم الدین کیا ہے، وہ بدلے کا دن کیا ہے، جزا کا دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر آپ کو کیا معلوم کہ وہ دن کیسا ہے بدلے کا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی نفس کسی نفس کے ذرہ برابر کام نہیں آئے گا، کسی کا اختیار نہیں ہوگا. بل امر یومئذ للہ، اور حکم اس دن سارے کا سارا اللہ کے لیے ہوگا، اختیار اس دن سارے کا سارا اللہ کے لیے ہوگا. ویل للمطففین، سورۃ المطففین یہ بھی مکی سورت ہے، اور اس میں شروع میں تکذیب کا ذکر کیا گیا. کمی کرنے والے معقول میں، اپنے معاملات میں. سورت یہ مطففین سورت عنکبوت کے بعد نازل ہوئی ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 86 ہے، اور ترتیب مصحف میں 83 نمبر ہے آپ کے سامنے. سورت انفطار میں اس بات قیامت ہے اور اس زجر کا بیان ہے. اور اس سورہ مطففین میں بھی اس بات قیامت کے ساتھ کچھ مجرمین کے احوال بھی بیان کیے گئے ہیں، اور ماننے والوں کے لیے بشارت کا بیان بھی ہے. اور اس کے ساتھ یہ کہ تدقیق کو اس سورہ مبارکہ میں یعنی کمی کرنے کے حوالے سے جو بات ہے وہ بڑی نمایاں ہے. اگلی صورت جو ہے وہ سورۃ الانشقاق، مکی صورت. یہ سورۃ انشقاق نزول کے اعتبار سے سورۃ الانفطار کے بعد نازل ہوئی ہے، اور ترتیب مصحف میں اس سورت کا نمبر 84 ہے. مطففین میں برائی کے کاموں کی مثال بیان کی گئی، کمی کرنے والوں کے حوالے سے بیان کیا گیا، اور سورہ انشقاق میں نیک کاموں کی ترتیب دی جا رہی ہے، اور مسئلہ توحید کو اور مومنوں کے احوال کو اور کفار کے احوال کو ذکر کیا گیا ہے. اللہ اکبر. ویل للمطففین، بربادی ہے کمی کرنے والوں کے لیے. یہ المطففین کمی کرنے والے. اذا کالوا علی الناس، جس وقت لوگوں سے معاف کر لیں تو یستوفون، پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، جس وقت معاف کر دیں یا وزن کر کے دیں لوگوں کو تو یکسرون، کمی کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس کمی کو معاف بول کے ساتھ تعبیر کیا گیا. کسی طرح کی بھی جو کمی کرنے والا ہے وہ اس آیت کا مصداق ہے. وہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے تو اس بات کا مصداق ہے. وہ ملازم ہے اور ملازمت میں اجرت کو پوری لیتا ہے لیکن کام میں کمی کرتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے. اور اسی طرح ایک بندہ کام پورا دیتا ہے لیکن مزدوری کم دیتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے. اور اسی طرح وہ طلبہ جن کو والدین نے ایک بڑی ہمت کر کے خرچ کر کے بھیجا ہوا ہے اور ان کی ذمہ داری پڑھنا چھوڑا ہوا ہے، تو اگر وہ بھی کمی کریں تو انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے حق کو پوری طرح جو ان کا حق ہے محنت کوشش کے ساتھ پڑھنا، وہ ان کو حق ادا کرنا چاہیے. اسی طرح اساتذہ کرام جن کی ذمہ داری پڑھانا ہے اور وہ اس پر مامور ہیں، ان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. یعنی جو بندہ جو معاہدہ کرتا ہے یا جو اس کے ذمے ہے
اس ذمہ داری کو پوری طرح خوشی کے ساتھ اس کو پورا کرنا چاہیے اور اس میں کمی نہیں کرنی چاہیے. کمی کرنے والوں سے سوال ہوگا. بربادی ہے واسطے ان لوگوں کے جو کمی کرنے والے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. جس وقت وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. جس وقت وزن کر کے توڑ کے فرمائش کر کے دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں تو کمی کرتے ہیں. الا یظنون. کیا وہ جانتے نہیں ہیں, گمان نہیں ان کو, یہ سمجھتے نہیں ہیں. اولئک انہم مبعوثون. بے شک وہ ایک دن اٹھا لیے جائیں گے, یعنی انہیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد بھی اٹھنا ہے. یوم عظیم, بڑے دن کے واسطے اٹھنا ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین. جس دن سارے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. کلا ہرگز نہیں, ان کتاب الفجار لفی سجین. بے شک کتاب فجار کی, برے لوگوں کی, یقیناً سجین میں ہے. وما ادراک ما سجین. اور کیا معلوم آپ کو کہ وہ سجین کیا ہے. کتاب مرقوم. یہ ایک دفتر ہے جو لکھا ہوا ہے, یعنی اللہ کے ہاں ریکارڈ موجود ہے. ویل یومئذ للمکذبین. اس دن بربادی ہے واسطے ان لوگوں کے جو جھٹلانے والے ہیں, یعنی یہ کہتے ہیں کہ قیامت کا آنا جھوٹ ہے اور جو اس کا پیغام دے اس کو کہیں کہ تو جھوٹا ہے. الذین یکذبون بیوم الدین. وہ جو جھٹلاتے ہیں قیامت کے دن کو. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم. اور نہیں جھٹلاتا ہے اس کو مگر ہر حد سے نکل جانے والا گناہگار. اذا تتلی علیہ آیاتنا. جس وقت اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں. قال تو کہتا ہے اساطیر الاولین. یہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی. کلا ہرگز نہیں. بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. بلکہ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں کے اوپر زنگ بسبب اس چیز کے جو وہ کرتے ہیں. کلا ہرگز نہیں. انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. بے شک وہ اپنے رب سے اس دن پردے میں ہوں گے. ثم انہم لصال الجحیم. بے شک وہ سب اس دن گریں گے جہنم میں. ثم یقال. پھر کہا جائے گا, ان سے پوچھا جائے گا, ھذا الذی کنتم بہ تکذبون. یہ وہی ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے. آج کھڑے ہو نا سامنے آ کے. کلا ہرگز نہیں. بے ان کتاب الابرار لفی علیین. بے شک نیک لوگوں کا ریکارڈ اور یہ کتاب جو ہے یقیناً وہ علیین میں ہے. وما ادراک ما علیون. کیا معلوم آپ کو کہ وہ علیین کیا ہے. کتاب مرقوم. وہ لکھا ہوا ایک دفتر ہے. یشہدون المقربون. وہاں پہ حاضر رہتے ہیں مقرب فرشتے. ان الابرار لفی نعیم. اللہ اکبر. یہ سجین اور علیین یہ جو سورہ مبارکہ میں آئے ہیں یہ دو مقام ہیں. علیین نیک لوگوں کا مقام ہے اور سجین برے لوگوں کا مقام ہے. اور یہ وہ مقام ہے جو آدمی اس دنیا سے جائے گا. جس وقت کسی کے اوپر موت آتی ہے تو وہ جس کو قبر کی زندگی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے, قبر کی زندگی علیین یا سجین میں ہے. علیین جو جیسا کہ سورہ نازعات میں بھی آیا کہ فرشتے روح لے کے اوپر جاتے ہیں تو نیک لوگوں کی روحیں اوپر چلی جاتی ہیں. علیین مقام کے اوپر چلی جاتی ہیں اور وہ بدلے سے رہتی ہیں. اس میں ہر ایک کا اپنا مقام ہے, ہر ایک کا اپنا درجہ ہے. وہیں پہ ریکارڈ محفوظ ہے اور وہ جنت کی نعمتوں کے اندر چلے جاتے ہیں. سجین برے لوگوں کی روحیں اوپر جاتی ہیں لیکن ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے. وہ واپس یہ ایک طبقہ ہے زمین کے اندر نیچے, وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. وہاں پہ ان کا سارا ریکارڈ موجود ہے اور ان کے ساتھ وہاں پہ سزا کا یعنی عذاب قبر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو قیامت تک چلتا رہے گا. ان الابرار لفی نعیم. بے شک نیک کام کرنے والے یقیناً نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون. وہ تختوں کے اوپر بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. اور آپ پہچان لیں گے ان کے چہروں کے اندر تر و تازگی نعمتوں کی. یسقون من رحیق مختوم. وہ پلائے جائیں گے شراب خالص معزدہ, یعنی بڑی خوبصورت جو اللہ کی طرف سے ان کو خاص عطا ہوگی. یہ شراب قبول جس کی وجہ سے عقل خراب نہیں ہوگا, جسم کے لیے وہ بڑی مفید ہوگی اور خاص خوشبودار ہوگی. ختامہ مسک. اس کے اوپر مہر ہوگی مشک کی, یعنی خوبصورت ہونے کے ساتھ وہ بڑی لذیذ اور خوشبودار بھی ہوگی. مشک بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہوگی اندر سے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اور چاہیے کہ اس میں رغبت کریں رغبت کرنے والے, تنافس ایک دوسرے سے آگے بڑھیں آگے بڑھنے والے, اس میں مقابلہ بازی کریں خیر میں آگے بڑھنے کے حوالے سے. مزاجہ من تسنیم. اور اس کے اندر ملاونی ہوگی تسنیم کی, یعنی تسنیم کی ایک چشمہ ہے جس سے اللہ عیناً وہ ایک چشمہ ہے. یشرب بها المقربون. مقرب بندے وہاں سے پئیں گے.
تو شراب طہور کے اندر یہ بھی ڈالا جائے گا۔ جس طرح کے بڑے عالیشان مشروب بنانے کے لیے اس میں مختلف اجزاء کا استعمال ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی چیزیں، جنتی مشروبات اکٹھے کر کے اہل جنت کو پلائیں گے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے، جرم کیے، کانوا وہ تھے من الذین آمنوا ایمان والوں سے، یضحکون ہنستے، اور فاذا مروا بہم جس وقت ان کے پاس سے ایمان والے گزرتے، یتغامزون تو وہ آنکھوں سے اشارے کرتے تھے کہ یہ دیکھو ایک کنگروں کو، ان کی حالت دیکھو، فَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جس وقت وہ اپنے گھروں کو جاتے وہ بولیاں مارتے ہوئے، باتیں بناتے ہوئے جاتے تھے اور اہل ایمان کے ساتھ استہزاء کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جس وقت وہ ان کو دیکھتے تو کہتے یہ تو گمراہ لوگ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ ان کو ان پر کوئی نگہبان نہیں بنایا گیا تھا کہ تم ان کے ریکارڈ محفوظ کرو یا کہو یہ کیسے ہے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، بس آج کے دن وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ کفار سے ہنس رہے ہوں گے، یعنی آج وہ اس کا بدلہ لے رہے ہوں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، وہ خاص ایک تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے، خاص قسم کے صوفوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، نہیں بدلہ دیے گئے کفار مگر وہی جو وہ کیا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جس وقت آسمان پھٹ پڑے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور وہ کان لگائے ہوئے ہے اپنے پروردگار کے لیے، وَحُقَّتْ، اور حقیقت ہو جائے گا، سچ ہو کر رہے گا۔ اللہ اکبر۔ زمین بھی اور آسمان بھی دونوں اللہ کے حکم کے کان لگائے کھڑے ہیں۔ جس وقت اللہ کا حکم ہوگا آسمان پھٹ جائے گا، زمین اپنے خزانے باہر ڈال دے گی، کھینچ لی جائے گی اور پھیل جائے گی، ساری برابر ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار ہیں، جیسے اللہ کا حکم ہوگا اسی طرح کر دیں گے۔ اذا السماء انشقت، جس وقت پھٹ جائے گا آسمان، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور کان لگائے ہوئے ہیں اپنے رب کے حکم کے واسطے، وَحُقَّتْ، اور اس کے لائق بھی یہی ہے، یہی حقیقت ہو کر رہے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین کو کھینچ لیا جائے گا، پھیلا دیا جائے گا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور ڈال دے گی جو کچھ اس میں ہے اور وہ خالی ہو جائے گی، زمین اپنے خزانے نکال کے باہر پھینک دے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، وہ بھی اپنے رب کے حکم کے لیے کان لگائے ہوئے ہے، وَحُقَّتْ، اور اس کے لائق بھی یہی ہے، اس کا حق بھی یہی بنتا ہے، یہ حقیقت ہو کر رہے گی۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، بے شک تو محنت کرنے والا ہے اور اسی طرح محنت کرتے کرتے اپنے رب سے ملاقات کر لے گا۔ یہ انسان کی کیفیت، انسان پیدا ہوتا ہے جو ہی ابھی شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو انسان کے لیے تربیت کے مراحل سے لے کر آگے اب مدرسہ ہے، سکول کے بعد کالج ہے، کالج کے بعد یونیورسٹی ہے، یا جس وقت تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے تو اپنے کام کاج کی مصروفیت ہے، پھر بڑا ہو گیا تو شادی ہے، اس کے مسائل ہیں، پھر کوئی بچوں کے مسائل ہیں، تو انسان ایک محنت کے اندر اور مشقت کے اندر ہر ایک جو جس کیفیت میں بھی ہے وہ ایک خاص مشقت کے اندر پڑے پڑے زندگی گزار دیتا ہے۔ اسی طرح وہ چلتے چلتے اپنے رب سے ملاقات کر لے گا۔ اِلیٰ رَبِّکَ کدحا فملاقیہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ، تو جب تو نے زندگی گزارنی ہی اسی طرح ہے جس طرح اللہ کے ہاں، جس اللہ کی طرف سے تیرے لیے مقرر کر دیا گیا، تو اپنے لیے آخرت کی تیاری کر لے۔ یہ تو گزر جانے والا تھوڑا سا ٹائم ہے تیرے پاس، فَأَمَّا، تو اس کی تیاری کر لے، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والا بن جا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ، پس بہرحال وہ شخص جس کو اس کا نامہ اعمال دیا گیا بِیَمِینِهِ، اس کے دائیں ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا یسیرا، بس ان قریب اس کا حساب ہوگا، حساب بہت آسان۔ حساب یسیر کیا ہے؟ قیامت والے دن ہر بندے کا حساب ہوگا، کوئی مرد عورت ایسا نہیں جس کا حساب نہ ہو، لیکن حساب بعض کا ہوگا تھوڑا سا کڑا اور بعض کا ہوگا حساب یسیر۔ اللہ حساب یسیر عطا فرمائے۔ حساب اس کی صورت یوں سمجھے کہ ہر بندے کا ریکارڈ اس کے ساتھ ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ اپنے ریکارڈ کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوا، اللہ کے دربار میں پیش ہوا، جو ہی پیش ہوا حکم ہوا چلو
بس حساب اس کا ہو گیا، آسانی کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش ہوا، ریکارڈ اس کے ساتھ ہے، بس پیش ہوتے ہی اس کا حساب ہو گیا۔ اور ایک ہے کہ اس کو روک لیا گیا، ہاں بھائی بولو اس کا حساب، تو من سے جس کا حساب سخت ہو گیا اس کو عذاب دیا جائے گا، وہ پکڑ لیا جائے گا۔ تو جس بندے کا نامہ اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں مل گیا اس کا حساب آسان ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ہمارے نامہ اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں نصیب فرمائے اور آسان حساب نصیب فرمائے۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ پھر آئے گا اپنے لوگوں کی طرف بڑا خوش بڑا راضی ہوگا کہ میرا حساب بڑا آسان ہو گیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، اور بہرحال وہ شخص جس کو دیا گیا اس کا نامہ اعمال وراء ظہری، اس کی پشت کے پیچھے سے، یعنی الٹے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں، اور اس کی پشت کے پیچھے سے۔ اور اس میں دو تعبیریں مفسرین نے کی، ایک تو یہ کہ ایسے چھپاتا پھرے گا، اور دوسرا یہ کہ بطور عذاب یہاں سے چیر کر پیچھے اس کا ہاتھ لے جا کے پیچھے اس کو نامہ اعمال اس کا دیا جائے گا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ پکارے گا ہلاکت کو۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور داخل ہوگا تہتی ہوئی آگ میں، جہنم میں۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک تھا وہ اپنے اہل میں بڑا خوش، دنیا میں تو بڑا خوش رہتا تھا لیکن آج اس کی بربادی آ گئی۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، بے شک وہ سمجھتا تھا کہ ہرگز وہ نہ پھر آئے گا، یعنی دوبارہ اس کو مرنے کے بعد یہ اٹھنا نہیں ہے۔ بلا کیوں نہیں، إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، بے شک اس کا رب تو اس کو دیکھ رہا تھا نا۔ فلا أقسم بالشفق، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، واللیل، اور رات کی، وما وسط، اور جس وقت وہ اکٹھا کرتی ہے، والقمر، اور چاند کی، اذا اتسق، جس وقت وہ اس کے پیچھے آئے، لترکبن طبقا عن طبق، ضرور تم سوار ہوگے ایک حالت سے دوسری حالت پر۔ یعنی انسان مختلف درجات سے چڑھتا ہوا آگے جائے گا۔ فما لهم لا يؤمنون، کیا ہو گیا ہے ان کو کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جس وقت ان کے اوپر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے وہ سجدہ نہیں کرتے۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے والے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ دل میں رکھتے ہیں، یعنی جس کی وہ حفاظت کر رہے ہیں، دل میں رکھ رہے ہیں۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، سو کو بشارت دے دیجیے ان کو دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے، لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ اللہ اکبر۔ آیت سجدہ پڑھی ہے، سجدہ تلاوت کریں گے۔ سورۃ البروج، سورۃ البروج یہ بھی مکی سورت ہے اور ترتیب مصحف میں 85 نمبر سورت ہے۔ اور نزول کے اعتبار سے سورۃ الشمس کے بعد نازل ہونے والی سورت نمبر 27 ہے، یعنی ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ سورۃ انشقاق میں ترغیب ہے اصل عقیدے کو اور سورۃ بروج میں صحیح اور غلط عقیدے کا ذکر کیا جاتا ہے، خاص طور پہ ایک مثال کے ساتھ، اور باطل پرستوں کے نمونے اور ان کے انجام کو ذکر کیا گیا ہے سورۃ البروج میں۔ اس سورت کے حوالے سے مفسرین کرام نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ واقعہ ہے ایک بادشاہ کا، سونواس نامی ایک مشرک تھا۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا زمانہ چل رہا تھا۔ وہ یہ جو بادشاہ تھا سونواس نامی مشرک بادشاہ، صرف یہ نہیں کہ خود مشرک تھا بلکہ یہ یمن کے علاقہ نجران میں یہ اپنی بھی پوجا کرواتا تھا، یعنی لوگوں کا رب بنا بیٹھا تھا، اور بڑے اقتدار اور بڑے ٹھاٹ کے ساتھ لوگوں کے اوپر اس نے اپنا رعب جمایا ہوا تھا۔ اور اس کے پاس ایک اس کا جادوگر تھا، وہ جادو کے مختلف کرتب اور کرشمے دکھاتا، جس کی وجہ سے اس کی لوگوں کے اوپر دھاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا،
جس وقت بوڑھا ہو گیا تو اس نے کہا کہ مجھے ایک ذہین فطین بڑا سمجھدار اور تندرست لڑکا چاہیے تاکہ میں اس کو اپنا جادو سکھا دوں۔ جو میرے پاس ٹک ہیں اور جو میرے پاس جادو کے منتر ہیں یا جو کچھ بھی ہے میں اس کو سکھا دوں، میں اپنا جانشین بناؤں، کیونکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو بادشاہ کو یہ بات اس کی بڑی اچھی لگی کہ وہ کام تو چلنا چاہیے، یہ جو اس نے تماشا لگایا ہوا تھا اپنے آپ کو رب کہلواتا اور یہ بڑے خباستے کرتا، اللہ اکبر۔ ایک لڑکا تلاش کیا گیا، بڑا ذہین فطین بڑا سمجھدار اور دانا لڑکا مل گیا، جس کو پتہ نہیں کتنے انٹرویو ہوں گے، کہاں کہاں ان کو تلاش کیا گیا، مل گیا ایک لڑکا۔ اور جو لڑکا سلیکٹ ہو گیا پھر گھر والوں کی بھی چاندی ہو گئی، اب کیا نام ہے فوجاں لگ گئی ہیں، بادشاہ کا قرب مل گیا ہے، اب بادشاہ کا قرب ہے اور گویا کہ اس کو ایک جگہ کے اوپر ٹھہرا دیا گیا اور اب وہ آنے لگا اور جادوگر سے جادو سیکھنے لگا۔ جب جادوگر سے جادو سیکھنے لگا اور سیکھتے سیکھتے جس وقت وہ آتا تھا جادوگر کے پاس اور اپنے گھر جاتا تھا، درمیان میں ایک راہب کا ڈیرا تھا، اس کا مقام تھا۔ راہب اللہ والا، اللہ کا ولی، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات کے مطابق عمل کرنے والا صحیح مخلص مومن مسلمان بندہ تھا راہب۔ تو اس راہب کے پاس سے گزرتا تو راہب کو وہ دیکھتا اور وہ زیادہ سمجھدار بچہ تھا، اس کو وہ راہب اچھا لگا، اس کے عبادت کرنے کا طریقہ اچھا لگا، تو وہ راہب کے پاس چلا گیا۔ اے بچے چلے جو جا کے ادھر کھیلو، اگلے دن بیٹھنا تمہیں جو شاباش سبحان اللہ۔ تو راہب کے پاس وہ بیٹھنا اس نے شروع کر دیا۔ جب راہب کے پاس بیٹھا تو راہب نے بھی اسے اپنا دین سکھانا شروع کیا، اس کو اسلام کی تعلیم دینا شروع کی، رب تعالیٰ کا تعارف کروانا شروع کیا، اللہ کی پہچان کروانا شروع کی۔ اب اس کے سامنے دو رب تھے، ایک راہب کا رب اور ایک بادشاہ، وہ خود جو رب بنا ہوا تھا۔ تو اس بچے کی اپنی ذاتی اور دلی دلچسپی جو زیادہ بڑھی وہ راہب کے ساتھ بڑھی۔ جادوگر کے پاس جانے کو جاتا تو تھا ہی، تو اس کے لیے وہ اس دنیا کے اعتبار سے جو سلسلہ تھا بادشاہ کا حکم تھا جاتا، تو آتے جاتے وہ اس کے پاس بیٹھ کے جاتا۔ وہ گھر بھی تھوڑا سا لیٹ پہنچتا کیونکہ راستے میں رکا ہوا ہے، ادھر بھی مسئلہ ہے، ادھر جس وقت وہ جادوگر کے پاس جاتا ہے ادھر بھی تھوڑا دیر سے جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس بیٹھ کے جا رہا ہے اور سیکھ کے جا رہا ہے۔ تو ایک اس کے لیے یہ بھی ایک پریشانی تھی۔ ایک دن کہتے ہیں جس وقت وہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک بہت بڑا اژدہا، بڑا سانپ تھا جو راستے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کا راستہ ہے، لوگ دور دور ڈر کے اس سے کھڑے ہیں اور کوئی ادھر جا نہیں رہا۔ یہ لڑکا جس وقت گیا تو آگے وہ سانپ ہے، تو اس نے کہا کہ اگر اللہ سچا ہے، راہب کا رب سچا ہے تو اے رب اس کو ہلاک کر دے۔ اس نے وہ کنکر پکڑا، کوئی ڈیلا پکڑا، پتھر پکڑا، مارا اس اژدہا کو اور اللہ کا نام لیا کہ وہ سچا رب جو راہب کا ہے اس کے نام سے مارتا ہوں۔ وہ اس سانپ اس پتھر کے ساتھ مر گیا، ہلاک ہو گیا۔ لوگوں کو راستہ مل گیا۔ کچھ اللہ کا کرنا تھا کہ یہ اللہ نے نظام ایک دکھانا تھا، یعنی وہ اس قدر معرفت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کے اسباب کو لے رہا تھا اور دین کو سیکھ رہا تھا۔ ایک دن پھر اسی طرح راستے پہ شیر کھڑا نظر آیا، اس نے پھر اس کو بھی مارا اللہ کا نام لے کر اور وہ ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ لوگوں کے درمیان اس کا شہرا ہو گیا، لوگوں کے درمیان اس کا چرچا ہونے لگا، اور اب لوگ اس کے پاس آتے اور اس کو کہتے کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ اس کے پاس بیمار آ رہے ہیں، وہ دعا کرتا ہے اے راہب کے رب، اللہ کو پکارتا ہے اس کو شفا دے، دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو شفا دے دیتے ہیں۔ کوڑیاں مختلف مرضوں والے بڑے بڑے بیمار آنے لگے
ایک نابینا جو بادشاہ کا خاص درباری تھا، ذہین آدمی، چالاک آدمی تھا، بادشاہ نے اس کو اس کی ذہانت کی اور چالاکی کی وجہ سے، سمجھداری کی وجہ سے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ تو وہ نابینا تھا، تو اس کو پتہ چلا، وہ بھی اس لڑکے کے پاس، لڑکے نے اس کو جو دم کیا اور اللہ سے دعا کی، وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا اللہ کے حکم سے۔ جس وقت وہ ٹھیک ہوا تو دوسرے دن دربار میں وہ دیکھ رہا تھا، بادشاہ نے پوچھا ہاں بھائی تجھ کو کس نے ٹھیک کیا؟ وہ کہنے لگا میرے رب نے ٹھیک کیا، میرے رب نے ٹھیک کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا، بادشاہ نے سمجھا کہ شاید مجھے رب کہہ رہا ہے میں نے ٹھیک کیا ہے۔ اس نے کہا ہاں میں نے ٹھیک کیا ہے۔ اس نے کہا تو نے ٹھیک نہیں کیا، وہ اس رب نے ٹھیک کیا ہے۔ جس وقت اس نے کہا کس رب نے؟ وہ بادشاہ دعا کو بولا ہو گیا۔ اس وقت اس بچے کی حقیقت بادشاہ کو پتا چل گئی کہ وہ بچہ اس طرح ہے۔ تو بچے کو اس نے پھر بلا لیا اور جو ایمان لائے تھے ان کے اوپر اس نے بڑے ظلم و ستم شروع کر دیے اور لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس بچے کو بلایا اور بچے کے بارے میں کہا ایک یعنی اس کو ہم سخت سزا دیں گے، گویا کہ یہ ہمارا غدار ہو گیا ہے اور یہ ایسے ایسے ہے۔ تو اس کے لیے ایک اس نے جتھا تیار کیا کہ اس کو پہاڑ کے اوپر لے جاؤ اور پہاڑ کے اوپر سے لے جا کے گرا دو اس کو، تاکہ اس کی پھیڑے اڑ جائیں اور اس کا ٹکا موٹی بن جائے۔ اللہ ایک پورا جو یوں کہیں کہ کمانڈو فورس اس کو لے کے جا رہی ہے، پہاڑ کے اوپر لے گئی ہے۔ اوپر جا کے اللہ کے بندے نے، اس بچے نے دعا کی اے میرے رب مجھے حفاظت دے اور ان کو ان کا بیڑا غرق کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو بچا لیا اور یہ جو سارے کمانڈو تھے سارے کے سارے پہاڑ سے گر کر جو گرانے گئے تھے خود گر کر ہلاک ہو گئے۔ اچھا اس نے کہا اچھا اس کو اب پانی میں پھینکا، یہ کشتی تیار کی گئی۔ اب وہ جناب وہ اس کے بحری کمانڈو آ گئے، لے کے گئے ہیں اور جس وقت اندر گئے ہیں اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کو بچایا اور وہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ وہ بچہ پھر بادشاہ کے دربار۔ اب وہ بڑا پریشان ہو گیا۔ اس بچے نے کہا کہ اگر تجھے میرا قتل مقصود ہے نا تو میں تجھے ترکیب بتاتا ہوں، اس طرح تو مجھے مار سکتا ہے ورنہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ لوگوں کو کر اکٹھا، سب کو اکٹھا کر اور مجھے سولی پہ چڑھا اور سولی پہ چڑھا کے مجھے تو تیر مار اور یہ کہہ کے مار بسم رب الغلام، اس لڑکے کے رب کا نام لے کر میں مارتا ہوں تو میں مر جاؤں گا، شہادت ہو جائے گی میری۔ تو اس نے ایسے کیا، جس وقت اس لڑکے کو اس نے تیر مارا بسم رب الغلام کہہ کے، وہ تو اللہ کے نام پہ قربان ہو گیا اور ادھر ہر زبان پہ جاری ہو گیا بسم رب الغلام بسم رب الغلام بسم رب الغلام۔ بادشاہ کے لیے مصیبت بات کی۔ اب اس نے بڑی بڑی خندقیں تیار کروائیں، بڑے بڑے آگ کے جو الاؤ جلوائے اور تاکہ لوگوں کو اس میں گرائے اور جلائے۔ جس وقت اس نے یہ سلسلہ شروع کیا تو اسی دوران ایک خاتون کو بھی آگ میں جلایا جانے لگا جس نے اپنا معصوم بچہ اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ تو اس کو زیادہ سیچ کرنے کے لیے پہلے اس کے بچے کو کھینچ کر وہ پھینکنے لگے تو عورت ہچکچائی، لیکن بچے کو جس وقت پھینک دیا گیا اس بچے نے آواز دے کے کہا ماما یہ آگ نہیں یہ باغ ہے، تو اس کو بھی اس میں ڈال دیا گیا۔ تو اس طرح کے سورۃ البروج میں ان لوگوں کا بھی ایک احوال کا ذکر ہے۔ جو یمن کے قریب نجران کے علاقے میں ایک بادشاہ تھا ذونواس، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کے احوال کا ذکر ہے۔ والسماء قسم ہے آسمان کی، ذات البروج برجوں والے کی، والیوم الموعود اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا، وشاہد و مشہود اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی، یعنی وہ وعدے کا دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں متعین ہے، شاہد حاضر ہونے والا، الجمعہ جو مبارک دن آ جاتا ہے وہ مشہود اور حاضر کیے گئے، یعنی عرفہ جہاں لوگ جا کے حاضر ہوتے ہیں۔ قتل اصحاب الاخدود
مارے گئے اصحاب الوقود وہ خندقوں والے، النار جو آگ کی خندقیں انہوں نے جلائی تھی، ذات الوقود ایندھن سے بھری ہوئی، اذ ہم علیہا قعود جس وقت اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی اہل ایمان کو جلانے کا اور تماشا دیکھنے کا، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود اور وہ اوپر اس چیز کے جو وہ کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ شہود حاضر تھے، وما نفقوا منہم پھر وہی خندقیں ان کے لیے جو آگ وہ تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، آگ بڑھی اور وہ آگ پھیلی، اس آگ کا لقمہ بن گئے، وما نفقوا منہم نہیں ان سے ہم نے بدلہ لیا، وما نفقوا منہم اور انہوں نے ان سے نہیں بدلہ لیا، یعنی مومنوں کو جو تکلیف دی اور اذیت دی، الا ان یؤمنوا مگر یہ کہ وہ ایمان لائے، یعنی ان کے ایمان لانے کی وجہ سے ان کو جلایا گیا اور اذیت دی گئی، یؤمنوا باللہ العزیز الحکیم وہ ایمان لائے اللہ پر جو غالب ہے تعریف والا، الذی لہ ملک السماوات والارض اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ علی کل شیء شہید اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اوپر گواہ ہے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایذا دی مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا پھر توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم ان کے لیے عذاب ہے جہنم کا، ولہم عذاب الحریق اور ان کے لیے ہے عذاب جلانے والا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار ان کے لیے باغات ہیں بہتی ہیں جس کے نیچے نہریں، من تحت بہتی ہیں جس کے نیچے نہریں، ذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ان بطش ربک لشدید بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، انہ هو یبدئ وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، ویعید اور دوبارہ بھی وہی لوٹ آئے گا، وہو الغفور وہ بڑا بخشنے والا، وہو الودود بڑا دوستی کرنے والا بڑا محبت کرنے والا ہے، ذو العرش وہ عرش والا رب ہے، المجید بڑی بزرگی والا بڑی شان والا، فعال لما یرید خوب کرنے والا ہے جس کا وہ ارادہ کر لے، یعنی اس کے ارادے کا نام وجود ہے، جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے وہ ہو کے رہتی ہے۔ جی ہم ارادے کرتے ہیں ہمارے ارادے پورے نہیں ہوتے کیونکہ ہم کمزور ہیں، عاجز ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، لیکن اللہ نہ عاجز ہے نہ کمزور ہے نہ بے بس ہے، ہر چیز پہ اسی کا اختیار ہے، اس کے ارادے کا نام وجود ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود کیا پہنچی ہے آپ کے پاس خبر لشکروں کی، فرعون و ثمود اور فرعون کے لشکر اور قوم ثمود کے لشکر، بل الذین کفروا فی تکذیب بلکہ وہ لوگ جو تکذیب کے اندر جھٹلانے کے اندر پڑے ہوئے ہیں یہ مکہ والے، واللہ اعلم من ورائہم واللہ من ورائہم محیط اللہ ان کو پیچھے سے گھیر رہا ہے، بل ہوا قرآن مجید بلکہ یہ تو قرآن مجید ہے بڑی عظمت والی پڑھے جانے والی کتاب، بل ہوا قرآن بلکہ یہ قرآن ہے پڑھی جانے والی المجید بڑی بزرگی والی بڑی عزت والی کتاب ہے، فی لوح محفوظ لوح محفوظ میں، یعنی اصل مقام اس کا لوح محفوظ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے وہیں سے اس کو نازل کیا۔ وسورۃ الطارق سورۃ الطارق مکی صورت ہے، سورۃ الفلق کے بعد نازل ہوئی، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 37 ہے اور ترتیب مصحف میں اس کا نمبر 86 ہے۔ سورۃ بروج میں اس وقت قیامت پر شواہد کا ذکر ہوا، دنیاوی اور اخروی تخویف کے دنیاوی اور اخروی عذاب سے ڈرایا گیا اور اس کے ساتھ اہل ایمان کے لیے بشارت، اور سورۃ طارق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ کافروں کو مہلت دو ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ وہ بھی مکی صورت ہے، سورۃ التکویر کے بعد نازل ہوئی 8ویں نمبر پہ، اور ترتیب مصحف میں اس کا نمبر 87 ہے، اور اس کے سورۃ الاعلیٰ میں خاص طور پہ اس کا ربط سورۃ الطارق کے ساتھ یہ کہ سورۃ الطارق میں انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہوا اور سورہ اعلیٰ میں انسان کے استقبال کا ذکر ہے کہ یہ اپنے کمال درجے کیسے حاصل کر سکتا ہے، اور اس کے بعد سورۃ الغاشیہ ہے جو سورۃ الذاریات کے بعد نازل ہونے والی 67 نمبر سورت ہے، اور ترتیب مصحف میں وہ 88 نمبر سورت ہے۔ سورہ اعلیٰ میں کہا گیا کہ دنیا سے محبت رکھو، تو عام طور پہ یہ ہے کہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اس میں دنیا کی محبت کو آخرت پر ترجیح دے دیتے ہیں، تو یاد رکھو اس کا انجام یعنی دنیا کی محبت کو آخرت پر ترجیح دینے کا یہ اچھا نہیں ہے۔ سورۃ الغاشیہ میں
اس کا انجام بیان کیا گیا ہے اور تخفیف ہے اور بشارت کا بیان، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرایا بھی گیا ہے اور خوشخبری بھی سنائی گئی ہے اہل ایمان کے لیے جنت اور نعمتوں کی۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی، والطارق اور طارق کی، یعنی رات کو آنے والے ستارے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور کیا معلوم آپ کو، کیا جانے آپ کیا ہے وہ طارق؟ النجم الثاقب، وہ تارا ہے چمکنے والا۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، بے شک نہیں ہے کوئی نفس لما علیہا حافظ مگر اس پر نگہبان مقرر ہے، یعنی ہر ایک کے اولی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نگہبان مقرر ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، بس چاہیے کہ دیکھے انسان مما خلق، کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا، خلق کا پیدا کیا گیا، مما دافق، جو اس پانی سے جو اچھلنے والا ہے، کود کر نکلنے والا پانی، یخرج جو نکلتا ہے، من بین الصلب، چھاتیوں سے، والترائب، صلب سے یعنی پچھلی ہڈی سے، اور ترائب چھاتیوں سے، یعنی باپ کی پشت سے اور ماں کی چھاتیوں سے نکلنے والے پانی سے ہم نے اس کو پیدا کیا۔ انہو علی رجعہ لقادر، وہ جس نے پانی کی ایک بوند سے انسان کو پیدا کر دیا، وہ اس کو دوبارہ اٹھانے پر بھی، انہو علی رجعہ، وہ اس کے رجوع پر، اس کو پھیر کر لانے کے اوپر، لقادر، یقیناً قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کچھ نہ تھا تو اس کو پیدا کر دیا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پہ ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، کہاں سے اس کو پیدا کیا؟ یوم تبلی السرائر، جس دن آزمائی جائیں گی ساری باتیں، چھپی باتیں اس دن سامنے لائی جائیں گی۔ فما له من قوة ولا ناصر، نہیں ہوگی واسطے اس کے کوئی طاقت اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ والسماء ذات البروج، ذات الرج، اور قسم ہے آسمان برسنے والے کی، یعنی مین برسانے والے، والارض ذات الصدع، اور زمین جو پھٹنے والی ہے، یعنی بارش کے بعد اس کے اندر سے سینہ چیر کے کمبلیں نکل رہی ہوتی ہیں، زمین بارش کی وجہ سے پھول جاتی ہے۔ انہ لقول فصل، بے شک یہ قول فصل ہے، یعنی صاف کھری بات ہے، واضح بات کر دینے والی بات۔ وما ہوا بالحزن، اور یہ کوئی حزن اور بے فائدہ کلام نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، تحقیق وہ مکر کرتے ہیں، مکر کرنا چالے چلتے ہیں۔ واکید کیدا، اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، بس مہلت دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، امہلہم رویدا، مہلت دیجیے ان کو ایک مدت تک۔ اللہ اکبر، یعنی انکار کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسکیم یہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی پوری خیرخواہی کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور لوگ بڑی ڈٹائی کے ساتھ آگے سے انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کوئی اجرت بھی نہیں مانگ رہے، لوگوں کے فائدے کے لیے لوگوں کو ان کی بھلائی کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ لوگ آگے سے انکار ہی نہیں صرف کر رہے، نصیحتیں پہنچا رہے ہیں۔ تو ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ جب اللہ کے پیغمبر کی بات نہیں مانیں گے تو اللہ کا عذاب فوراً ان کے اوپر آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسکیم یہ ہے، اللہ کا نظام یہ ہے کہ اس نے مہلت رکھی ہے، لوگوں کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیا جائے اور لوگوں کے اوپر ایک اتمام حجت کر دی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ان کو جس وقت پکڑا جائے تو یہ کہیں کہ ہمیں تو بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ اتمام حجت، پوری طرح بات سمجھنے سمجھانے کا موقع، کہ کل جس وقت اس کو پکڑا جائے تو یہ کہہ نہ سکے کہ میرے پاس سمجھنے کا وقت نہیں مجھے دیا گیا۔ پوری مہلت دی گئی، آپ ان کو مہلت دو، اور مہلت کو پھر یہ کمزوری نہ سمجھیں اللہ کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، جبکہ وہ ان پر قدرت پوری رکھنے والا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو بہت بلند ہے۔ الذی خلق، جس نے پیدا کیا، فسوا، اور ٹھیک ٹھیک بنا دیا، تندرست کر دیا، والذی قدر، جس نے اندازہ کر دیا، فہدی، اور راہ دکھا دی۔ اس راہ فہدی سے مطلب ہے راہ دکھا دی، ہدایت دے دی۔ اس سے مراد مفسرین نے لکھا ہے فطری ہدایت ہے، فطری ہدایت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات کو دی ہے۔ بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو بچے کو بھوک لگتی ہے،
جب بھوک لگتی ہے تو بھوک لگنے کی وجہ سے بچے کو سکھایا کہ آپ روو. جب بچہ رونا شروع کرتا ہے تو پھر ماں کی چھاتیوں کے ساتھ لگایا جاتا ہے. جب ماں کی چھاتیوں کے ساتھ لگایا جاتا ہے تو اب اس کو کس ٹیچر نے بتایا ہے کہ دودھ پینا ہے اور کیسے پینا ہے؟ یہ اللہ نے اس کو فطری ہدایت دی ہے کہ وہ ماں کی چھاتیوں کے ساتھ لگتے ہی دودھ کھینچنے لگتا ہے اور زور کے ساتھ جتنی اس کے پاس قوت ہے پورا زور لگا کے اس دودھ کو کھینچنا شروع کرتا ہے اور وہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح یہ جو آگے بڑھتا ہے اور فطری ہدایت کی اتنی مثالیں ہیں. اللہ اکبر. آدمی کی طرف کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے جو انسان کو نقصان دینے والی ہے تو انسان وہ کیسی چیز ہے اس کو اسی طرح ٹیکل کرتا ہے اور اس کے مطابق اگر کوئی چیز آ رہی ہے اور آگے ہاتھ کر کے اس کو روک دے گا تاکہ اس تک نہ پہنچے. اگر کوئی بھاری چیز آ رہی ہے چھلانگ لگا کے ادھر چلا جائے گا, دائیں بائیں ہو جائے گا تاکہ اس کے شر سے بچ جائے. یہ ساری کیا ہے؟ یہ فطری ہدایت ہے. اور یہ چھوٹے بچے بھی کرتے ہیں, صرف بڑے نہیں, چھوٹے بچے بھی کرتے ہیں. حتیٰ کہ یہ فطری ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پوری مخلوقات کے اندر رکھی ہے. یہ مرغی کے چوزے کو کس نے سکھایا ہے کہ آپ نے زمین پہ ٹھونگا مار کے اپنے رزق کو حاصل کرنا ہے, دانے کو اٹھانا ہے اور اس طرح کھانا ہے. گائے بھینس مویشی ان کے جو بچے ہیں ان کو کس نے سکھایا ہے؟ اور یہ سارے فطرت کا نظام, پیاس لگے تو پانی کی طرف جانا ہے, بھوک لگے تو چارہ کھانا ہے, بھوک لگے تو یہ کھانا ہے وغیرہ. یہ ساری فطری ہدایت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو دی ہے. وہ جس نے اندازہ کر دیا, ہر ایک کے لیے اس نے اندازہ کیا ہے کہ اس کے لیے کیا کیا چیز کھانے کی ہے, کیا کیا چیز رہنے کی ہے, کیا کیا پہننے کی ہے, کس انداز سے انہوں نے رہنا ہے, اور ہر ایک کو پھر سکھا دیا. یعنی مخلوقات کو معلوم ہے کہ ہم نے رہنا کیسے ہے, گھر کیسے بنانے. چڑیا کو پتا ہے کہ میں نے گھونسلے میں رہنا ہے, سانپ کو پتا ہے میں نے دل میں رہنا ہے, سوراخ میں رہنا ہے, گو کو پتا ہے کہ میں نے دل اور سوراخ میں رہنا ہے. ہر ایک کو ان کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کر دی ہے فطری اعتبار سے. والذی اخرج المرعى, وہ ذات ہے جس نے چارہ نکالا, فجعلہ غثاء احوا, بس کر دیا اس کو کوڑا سیا. یعنی چارہ جس وقت ابھی یہ ہے کہ بڑا تر و تازہ ہے, فریش ہے, اور کچھ دیر کے بعد وہ ایسے اس سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے, کوڑا ہو جاتا ہے. سنقرئک فلا تنسى, ضرور ہم آپ کو پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں. الا ما شاء اللہ, اگر جو چاہے اللہ, یعنی جو چاہیں گے ہم منسوخ کر دیں گے. انہ یعلم الجہر وما یخفی, بے شک وہ جانتا ہے جہر یعنی پکار کر کہنے کو بھی جانتا ہے, اور جو کچھ چھپاتا ہے بندہ اس کو بھی جانتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ, اور ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے آسان کرنا یعنی احکام شریعت کو. فَذَكِّرْ, بس آپ نصیحت کیجئے. إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ, اگر فائدہ دے نصیحت. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ, ضرور نصیحت حاصل کرے گا وہ شخص جو ڈرنے والا ہے اللہ سے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ, اور اس نصیحت سے ایک طرف رہے گا بدبخت آدمی. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ, وہ جو گرے گا بڑی آگ میں. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ, پھر نہ وہ مرے گا اس میں اور نہ ہی اس کو وہاں جیے گا, زندگی زندہ رہے گا. یعنی زندگی ایسی ہوگی کہ موت کو مانگے گا, موت آئے گی نہیں. قد افلح من, یعنی وہاں پہ نہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا. ہر وقت ایک مشقت اور تکلیف کے اندر, اور دکھ اتنے بڑی تکلیف اور مرض اور اتنی شدید تکلیف ہوگی کہ چاہے گا کہ مر جاؤں لیکن مر نہیں سکے گا. قد افلح من تزکا, تحقیق کامیاب ہو گیا, باقرات ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ حاصل کر لیا. وذکر اسم ربہ, اور اپنے رب کے ذکر کیا اپنے رب کے نام کا. فصلی, پس نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا, بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو. والآخرۃ خیر وابقیٰ, حالانکہ آخرت بہترین چیز ہے اور باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ, بے شک یہ یقیناً ہے پہلے صحیفوں کی بات. صحف ابراہیم و موسیٰ, ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے, یعنی ان میں بھی ہم نے یہی پیغام بھیجا تھا. هل اتاک حدیث الغاشیہ, کیا پہنچی ہے آپ کے پاس خبر ڈھانپ لینے والے کی, اور ڈھانپ لینے والے کی یعنی قیامت. پہنچی ہے آپ کے پاس خبر ڈھانپ لینے والے کی. وجوہ یومئذ خاشعہ, بعض چہرے ہوں گے اس دن ڈرنے والے. خاشعہ, خوف کا ذلیل ہونے کی وجہ سے جھکے ہوئے, ذلت کے ساتھ. خاشعہ ذلت کے ساتھ جھکے ہوئے, ڈر غالب ہوگا. عاملۃ,
عمل کرنے والے ناصبہ تھکے ہوئے، تصلا نارا حامیہ جو گریں گے آگ میں جو دہتی ہوئی آگ ہے، تسقی من عین آنیہ۔ اللہ اکبر۔ چہرے ہوں گے ذلیل، جھکے ہوئے، کام کر کر کے تھکے ہوئے، اس کے باوجود بھی گریں گے جہنم میں۔ مفسرین کرام نے یہاں ایک بات لکھی ہے کہ جو بندہ بدعات کرتا ہے، جو بندہ بدعات کرتا ہے، بدعقیدگی کے ساتھ عمل کر رہا ہوتا ہے، وہ عمل تو وہ بھی کر رہا ہے، محنتیں تو وہ بھی کر رہا ہے، اور آپ بعض عمل ایسے سنتے رہتے ہیں جاہلوں سے، اور وہ فلاں شخص نے اتنے سال عبادت کی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر، اس نے پانی میں چلا کاٹا۔ سردی کے موسم میں آدمی پانی میں کھڑا ہو تو اس سے بڑھ کر اپنے لیے کیا نیت دے گا وہ، اور اپنے لیے وہ کیا سمجھ رہا ہے، میں کوئی بہت بڑا کام کر رہا ہوں، بڑی نیکی کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ میں کچھ ڈھونڈ رہا ہوں، تو بڑی چیز ڈھونڈ رہا ہوں۔ محنت کر رہا ہے کہ نہیں؟ تھکا ہوا ہے، اتنی دیر تک اللہ کی ہلاک کردہ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں لوگ، میں کچھ نہیں کھاؤں گا، یہ سرکار ہے، انہوں نے اتنی دیر سے روٹی نہیں کھائی، ہم فروٹ کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے یہ کام کیا، اس نے یہ کام کیا، بڑی، اور لوگ بھی پھر ذکر کرتے ہیں انہوں نے یہ بڑی محنتیں کی ہوئی ہیں، بڑی محنتیں کی ہوئی ہیں، بڑی محنتیں کی ہوئی ہیں۔ تو قرآن بھی کہہ رہا ہے وجوہ یومئذ خاشعہ، بعض چہرے ہوں گے اس دن بڑے ذلیل، رسوا ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، بارے خوف کے، بڑے پشیمان ہوں گے، نظریں جھکی ہوئی، عاملہ محنتیں بڑی کی ہیں، بڑی عبادتیں کرتے رہے لیکن شیطان کی، بڑی ریاضتیں کرتے رہے، بڑی مشقت کے چلے کاٹتے رہے، بہت کچھ کرتے رہے، ناصبہ محنتیں کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن وہ محنت سنت کے مطابق نہیں تھی، وہ محنت شریعت کے مطابق نہیں تھی، انہوں نے اللہ کو ناراض کیا، محنتیں کرنے کے باوجود تصلا نارا حامیہ وہ گریں گے آگ میں جو جلتی ہوئی دہتی ہوئی آگ ہے، اور تسقی پلایا جائے گا ان کو من عین آنیہ ایسے چشمے سے جو کھولتے ہوئے ہوں گے، کھولتے ہوئے چشموں سے ان کو پلایا جائے گا۔ چہرے پینے کے لیے چہرے کے قریب کریں گے تو چہرہ جھلس کے اندر گر جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع نہیں ہوگا کھانا ان کا مگر طور سے، یعنی کانٹے ہی ہوں گے، کانٹے دار درخت، اور بڑا کڑوا اور زہریلا، لا یسمن وہ گوٹا نہیں کرے گا، یعنی خوراک لگے گی نہیں، ولا یغنی من جوع اور بھوک میں بھی کفایت نہیں کرے گی۔ لیکن کیا کریں، بھوک اندر سے اتنی ستا رہی ہے، کھائیں گے پھر بھی لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ بعض چہرے ایسے ہوں گے اس دن ناعمہ جو تر و تازہ ہوں گے، با رونق ہوں گے، ہاں محنتیں انہوں نے بھی کی ہیں، کوششیں انہوں نے بھی کی ہیں، عبادتیں ریاضتیں انہوں نے بھی کی ہیں، یہ بھی اللہ کی کتاب کے ساتھ جاگتے رہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے نفل پڑھتے رہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تلاوت کرتے رہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن سنتے رہے، پڑھتے رہے، سیکھتے رہے، دین کے لیے کام کرتے رہے، روزے رکھتے رہے، محنت خرچ کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، لیکن ان کی سب محنتیں سنت کے مطابق تھی، سب کی سب محنتیں شریعت کی روشنی میں تھی، تو ان کے چہرے آج ہوں گے تر و تازہ، ایسے جیسے نعمتوں سے مالا مال شخص ہوتا ہے، بڑے خوش تر و تازہ چکنے چہرے ہوں گے ان کے، لسعیھا راضیہ یہ اپنی محنتوں کے اوپر، اپنی کوششوں کے اوپر راضی ہوں گے، فی جنت عالیہ باغات میں ہوں گے جو بڑے بلند باغات ہوں گے، عالی شان باغات ہوں گے، لا تسمع فی جنت عالیہ بڑی شان والے باغ ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ وہاں یہ چہرے نہیں سنیں گے، یعنی یہ پاکیزہ لوگ، یہ خوبصورت ہنستے مسکراتے چہرے، نعمتوں سے مالا مال چہرے وہاں سنیں گے نہیں لاغیہ کوئی لغو اور بےہودہ بات، کہیں غیر اللہ کی پکار نہیں سنیں گے، کہیں کوئی تماشا نہیں لگا ہوگا جیسے دنیا میں جگہ جگہ یار لوگوں نے لگا رکھے ہیں، وہاں پہ امن اور سکون ہوگا، فیہا عین جاریہ وہاں پہ چشمہ ہوگا ایک جاری، یعنی عین جاریہ سے پی رہے ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے، فیہا سرور مرفوعہ وہاں سریر تختے لگے ہوئے ہیں مرفوعہ جو بلند ہیں،
وہاں تکیے لگے ہوئے ہیں، سرور مرفوع ہے، تخت ہے جن کے اوپر بیٹھے، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ آبخورے ہیں پانی کے برتن، وہ بڑے سلیقے اور طریقے سے رکھے ہوئے ہیں، دھرے ہوئے ہیں ان کے سامنے، وَنَمَارِقُ اور تکیے ہیں مصفوفہ صف باندھے ہوئے، بڑے کرینے اور سلیقے سے رکھے ہوئے تکیے، بڑے مزے سے یہ بیٹھے ہوئے، وَزَرَابِي اور ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہوگی مبثوثہ پھیلائی ہوئی، ان کی مسندیں بچھائی جائیں گی، وہاں بڑی عزت و اکرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یعنی ایک طرف یہ ہے محنتیں انہوں نے بھی کی ہیں، محنتیں انہوں نے بھی کی ہیں، محنت کرنے میں دونوں برابر، لیکن ایک کی محنت سنت کے مطابق، ایک کی محنت اللہ کی توحید کے مطابق، دوسرے کی محنت شرک اور بدعات کے مطابق ہے، اللہ کے حکم سے ہٹ کر ہے، اپنی مرضی کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، جس پہ جی آیا اس کو پکارا، جس پہ جی آیا اس کی پوجا کی، جس پہ جی آیا اس کے نام کے نذرانے دیے، جس پہ جی آیا اسی کی عبادت میں لگ گئے۔ اور دوسری طرف خالص اللہ کے بندے، خالص اللہ کے بندے اس دن واقعتاً نعمتوں میں ہوں گے اور انعامات میں ہوں گے، اور دوسرے اس دن یہ تھکے ہوئے اور محنتیں کرنے والے اور خرچ کرنے والے اور بڑی بڑی اپنی طرف سے قربانیاں کرنے والے، یہ اس دن بھی جہنم میں گریں گے اور بڑے رسوا اور ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں اونٹوں کی طرف، کیف خلقت کیسے وہ پیدا کیے گئے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ اور آسمان کی طرف ان کو کیسے بلند کیا گیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ اور پہاڑوں کی طرف کیسے ان کو گاڑ دیا گیا، وَإِلَى الْأَرْضِ سُطِحَتْ اور زمین کی طرف کیسے اس کو بچھا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کی مخلوقات، کیا دیکھو ان میں اونٹ کو یہ بطور مثال پیش کیا کہ دیکھو اونٹ کی طرف، اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو۔ اونٹ ایسی مخلوق ہے اللہ کی، کئی دن بغیر کھائے پیے مسلسل سفر کر سکتا ہے اور کئی دنوں کا اکٹھا کھا لیتا ہے، اور اس کا نظام ہضم کا ایسا ہے کہ اس کو محفوظ کر کے آہستہ آہستہ اس کو ہضم کرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو بندہ خیر اور حق کی راہ میں چلے اور وہ اس کو ایسے اپنے اعصاب کے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیے اور مشکل حالات میں بھی گزرنا چاہیے اور بلند عزائم لے کر چلنا چاہیے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ اس کی طرف کیسے اس کو بلند کیا گیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ اور اس کو اپنے نظریے کے اوپر، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ پہاڑ کیسے گاڑ دیے گئے ہیں اپنے عقیدے کے اوپر، اپنے نظریہ توحید و سنت کے اوپر، عقیدہ توحید و سنت کے اوپر، اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو کچھ اس نے سمجھا اس کے اوپر اس کو بڑا مضبوط ہونا چاہیے، اور پھر اپنوں کے ساتھ اس کا رہنا ایسے ہو کہ بڑی ہی نرم خوئی کے ساتھ، بڑی برداشت اور حوصلے کے ساتھ رہ رہا ہوگا۔ إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ اور زمین کو کیسے بچھا دیا گیا۔ فَذَكِّرْ ہاں کام تو یہی ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے، یاد دہانی کراتے رہیے، ذکر کی ذکر، بس آپ نصیحت کریں قرآن مجید کے ساتھ، اللہ کی یاد دلائیں لوگوں کو۔ انما انت مذکر بے شک آپ ہیں نصیحت کرنے والے، یعنی اللہ کے کلام کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے والے اور اس کو سکھانے والے، لوگوں کو اللہ کا کلام سنانے والے، اس کے مطابق عقیدہ اور عمل بنانے والے۔ لست علیہم بمسیطر آپ نہیں ہیں ان پر دروغہ، یعنی آپ ڈرانے والے ہیں، نصیحت کرنے والے ہیں، آپ دروغہ نہیں ہیں۔ زبردستی ہدایت دینا آپ کے اختیار میں نہیں، آپ ان کے اوپر دروغہ اور نگہبان نہیں ہے، وہ اللہ کے سپرد ہے۔ جس کو اللہ چاہے ہدایت دے، جس کو اللہ چاہے ہدایت نہ دے۔ اللہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لست علیہم بمسیطر آپ نہیں ہیں ان کے اوپر دروغہ، یعنی آپ نگہبان نہیں ہیں۔ نگہبان کون ہے؟ اللہ، نگہبان اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وارث اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے۔ لیکن آج یہاں لوگوں نے اس کو بھی تقسیم کر رکھا، یعنی فلاں نگہبان، فلاں وارث، اور ایسے چیزوں کے اور جگہوں کے نام رکھ دیتے ہیں، بڑی جہالت۔ سن اللہ اکبر۔ الا من تولا مگر جس نے منہ موڑا اور وکفر اور کفر کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر اللہ عذاب دے گا اس کو عذاب بہت بڑا۔ ان الینا ایابہم آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ دروغہ نہیں ہیں، ہم
پوچھیں گے اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، پھر ان کا ہماری طرف پھر کر آنا ہے، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر ہمارے اوپر ہے ان کا حساب لینا۔ وہ ہم ان سے پوچھ لیں گے نبیوں نے کیسے غیر خواہی کے ساتھ واضح کر کے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، انبیاء تمہارے پاس ایسے تشریف لائے کہ اب تمہیں یقین ہو گیا کہ یہ بندہ سچا ہے، اس کے باوجود بھی تم نے مانا نہیں ہے، تو کیوں نہیں مانا ہم پوچھ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الفجر یہ مکی سورہ ہے۔ سورۃ اللیل کے بعد یہ نازل ہونے والی سورت نمبر 10 ہے نزول کے اعتبار سے، اور ترتیب مصحف میں اس کا نمبر ہے 89، 89۔ اللہ اکبر۔ سورہ غاشیہ میں اعمال کا انجام ذکر ہوا، تو سورہ فجر میں نیک اعمال کی ترغیب ہے، اور سورہ غاشیہ میں ان چہروں کا ذکر ہوا جو جھکے ہوئے ذلیل ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے، تو اس سورہ مبارکہ میں ان گروہوں کا ذکر ہوگا جو کامیاب ہونے والے اور ناکام ہونے والے ہیں۔ اور سورہ فجر کا خلاصہ یوں ہے کہ دنیا میں اس میں دنیا کی محبت سے بے رغبتی اور نیک اعمال کی ترغیب ہے، اور اس پر کچھ شواہد ہیں جن لوگوں نے انکار کیا کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔ اور اس کے بعد سورۃ البلد ہے۔ سورۃ البلد بھی مکی سورت ہے، یہ نزول کے اعتبار سے سورۃ قاف کے بعد نازل ہوئی، 35 نمبر ہے نزول کے اعتبار سے، اور ترتیب مصحف میں یہ 90 نمبر ہے۔ سورۃ فجر میں نفس مطمئنہ کا حال ذکر کیا گیا، تو سورۃ بلد میں اس چیز کا تذکرہ کیا جاتا ہے جس سے اطمینان نصیب ہوگا۔ اس سورہ میں گاؤں کے علاقے کے شہر کی اصلاح کے لیے کچھ قوانین کا ذکر ہے اور بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، یعنی ذوالحج کی جو 10 راتیں ہیں خاص عظمت والی عزت والی راتیں ہیں، والشفع، جفت کی، والوتر، اور تاک کی، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی، اور بعض نے کہا 8 ذی الحجہ اور 9 ذی الحجہ، خاص طور پہ ان کو علیحدہ ذکر کیا لیال عشر ذکر کرنے کے بعد۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی جس وقت وہ چلنے لگے، هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا ہے بیچ ان کے قسم واسطے عقل مندوں کے۔ اللہ اکبر۔ حجر یہ رکاوٹ کہتے ہیں، رکاوٹ کو کہتے ہیں، اور نوحا یہ بھی رکاوٹ کو کہتے ہیں، لیکن ان کا معنی عقل کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ عقل، انسان کی جو عقل ہے نا، جو جتنا بڑا عقل مند ہوگا اس میں رکاوٹ اسی قدر زیادہ ہوگی۔ آدمی عقل کی وجہ سے ہر برے کام سے بچتا ہے۔ جس کی عقل سلیم ہے، دانا آدمی ہے، سمجھدار ہے، اس نے اپنے عقل کو سلامت رکھا ہوا ہے، یعنی معاشرے اور ماحول کی وجہ سے اس کی عقل خراب نہیں ہوئی، غلط معاشرے اور غلط ماحول کی وجہ سے، تو وہ بندہ برائی سے بچتا ہے۔ اور فطری اعتبار سے بھی عقل جو ہے وہ رکاوٹ کا باعث کرتی ہے۔ عقل مند آدمی فضول کا بات نہیں کرتا، بیچا نہیں بولتا، جبکہ بیوقوف آدمی وہ باتیں کرتے جاتا ہے، رکتا ہی نہیں بات کرنے سے۔ تو عقل رکاوٹ کا نام ہے، عقل رکاوٹ کا نام ہے۔ تو نفی ذالک لآیات لأولی النہی، نہا کا معنی بھی نہیں روکنا، تو اس میں نشانیاں ہیں نوحہ والوں کے لیے، یعنی عقل مندوں کے لیے۔ تو یہاں پہ فرمایا یہ قسم ہے لذی حجر، رکاوٹ والوں کے لیے، یعنی عقل مندوں کے لیے اس میں قسم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے عظیم چیزوں کو بطور شاہد اور گواہ کے پیش کیا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ کو معلوم نہیں، کیا آپ نے دیکھا نہیں، یعنی آپ کو معلوم ہے، آپ کے پاس خبر آ چکی ہے، کیف فعل، کیسے کیا، ربک کا تیرے رب نے بعاد، قوم عاد کے ساتھ۔ ارم، وہ جو ارم ذات العماد، جو بڑے ستونوں والے تھے، الذی لم یخلق مثلھا فی البلاد، یعنی اتنے مضبوط لوگ تھے
لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسے لوگ شہروں میں پیدا نہیں کیے گئے. وثمود، اور قوم ثمود، الذین جابوا الصخر بالواد، جنہوں نے پہاڑوں کو تراشا وادیوں کے اندر، یعنی پہاڑوں کو تراش تراش کے اندر محل بنا دیے. یعنی یہ معمولی قومیں نہیں تھی. قوم عاد معمولی قوم نہیں، اور قوم ثمود معمولی قوم نہیں. یہ جو بڑے بڑے ستون بنانے والے معمولی قوم نہیں. فرعون، اور فرعون جس کی حکومت، جس کا اقتدار، جس کا غلبہ، تسلط، بڑا اس کا غلغلہ تھا، ذل اوتاد، دیکھوں والا، یعنی اس نے اپنی ہٹ قائم رکھنے کے لیے اور لوگوں کے اوپر اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے بہت زیادہ ظلم والے طریقے رائج کر رکھے تھے. میخوں والا، بڑے لمبے اس کے مضبوط انتظامات ہوتے، یعنی اگر وہ کہیں نکلتا بھی ہے تو اس کے ساتھ بڑے خیمے ہوتے اور ان کی میخیں اور گاڑی جاتی، یعنی وہ باہر بھی یوں جیسے اپنے گھر میں رہ رہا اور بڑ ٹھاٹ سے رہتا تھا. اور دوسرا یہ بھی کہا گیا ذل اوتاد، میخوں والا، وہ جو اس کے خلاف جاتا اس کے ہاتھوں کے اندر کیل ٹھونکتا، جسم میں کیل ٹھونک ٹھونک کے سزائے دیتا. اتنا صبر تھا اپنی رٹ کو قائم کرنے کے لیے، لوگوں کے اوپر ظلم کرنے. الذین طغوا فی البلاد، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے بستیوں کے اندر سرکشی کی، جنہوں نے بستیوں کے اندر سرکشی کی. اور فاکثروا فیہا الفساد، اور بہت زیادہ ہی کر دیا بستیوں کے اندر فساد کو. بستیوں کے اندر فساد انہوں نے کچھ زیادہ ہی کر دیا. فصب علیہم ربک صوت عذاب، بس ڈالا ان کے اوپر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا، تیرے رب نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا ڈالا. اللہ اکبر. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب البتہ گھات میں ہے، یقین گھات لگائے ہوئے ہے. یعنی اللہ غافل نہیں ہے. جو کچھ ان بستیوں والوں نے کیا، کیا وہ بچ گئے اللہ سے؟ نہیں، سب کچھ اللہ دیکھ رہا تھا، لیکن اس سب کے باوجود مہلت دے رہا تھا، مہلت دے رہا تھا، ڈیل دے رہا تھا. انعامات کی بھی بارش کر دی، لیکن انعامات کی بارش کرنے کے باوجود وہ شکر گزار بندے نہیں بنے، الٹا ناشکرے بنے اور اہل حق کو ستانے لگے، اہل حق کو تکلیف دینے لگے. تو جب اللہ کی پکڑ آئی تو بچ نہ سکے. تو مکہ والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، تم کس کھیت کی بولی ہو، تم ہو کیا چیز جو آج تم انبیاء کے خلاف کھڑے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہو، صحابہ کو ستا رہے ہو. تو تمہارے پاس ان لوگوں کا انجام آ نہیں چکا، یقیناً تمہارا بھی یہی حشر ہونے والا ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ، اور بہرحال انسان اذا ابتلاه ربه، جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، اس کو عزت دیتا ہے، وَنَعَمَهُ، اور اس کو نعمتیں دیتا ہے، فَيَقُولُ، وہ کہتا ہے، ربی اکرمن، میرے رب نے میرے اوپر بڑا کرم کر دیا. اللہ جس وقت نعمتیں دیتا ہے وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھ پر بڑا کرم کر دیا. وَأَمَّا إِذَا ابْتَلَاهُ، اور بہرحال جس وقت اس کو آزماتا ہے، فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس پر اس کا رزق تنگ کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہنے لگتا ہے میرے رب نے میری توہین کر دی. اللہ اکبر. جب دیا تو اس کو چاہیے تھا شکر ادا کرے، جب کچھ کمی آئی تب بھی اس کو صبر کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ بھاگنے لگا دائیں بائیں، اور کبھی کسی در پہ کبھی کسی در پہ. کلا، ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے، یتیم کی حرمت کا خیال نہیں کرتے. ولا تحاضون، یعنی جس کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آتی ہے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم رغبت نہیں دلاتے مسکین کے کھلانے پر. وتأکلون التراث اکلا لما، اور دنیا کی محبت میں تم ایسے مگن ہو گئے کہ میراث کے مال کو بھی تم کھا جاتے ہو ہڑپ کر کے. وتحبون المال حبا جما، اور مال سے محبت رکھتے ہو بہت زیادہ محبت کرنا. کلا، ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکا، جس وقت کوٹا جائے گا زمین کو کوٹا جانا. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آ جائے گا آپ کا پروردگار اور فرشتے سب باندھ کر. وجیء یومئذ بجہنم، اور لایا جائے گا اس دن جہنم کو. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن نصیحت حاصل کرے گا انسان. وانیٰ لہ الذکریٰ، اور کہاں ہوگی اس کے لیے نصیحت. آج اسے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ یہ حال آنے والے ہیں،
اس دن نصیحت حاصل کرنے کا موقع نہیں ہوگا. یقول اور کہے گا یا لیتنی اے کاش قدمت لحیاتی میں آگے بھیجتا اپنی زندگی کے لیے کچھ. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ یعنی آگے والی اس ہمیشہ کی زندگانی کے لیے کچھ آگے بھیج دیتا. لیکن اس دن اس تمنا کا اس خواہش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ اس دن نہیں عذاب دے گا کوئی ایسے عذاب دینا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ اور نہ ہی وہ قید کرے گا اس کو قید کرنا جیسا اللہ اکیلا قید کرنے والا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ یعنی اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوگی اور اللہ کی پکڑ جیسی کسی کی پکڑ نہیں, اللہ کے عذاب جیسا کسی کا عذاب نہیں. اے نفس مطمئنہ یعنی دوسری طرف وہ لوگ جو شکر گزار ہیں فرما بردار ہیں ان کو جس وقت موت کا وقت قریب آئے گا تو کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ. نفس کی 3 قسمیں نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ. نفس امارہ یہ انسان کو برائی کے اوپر ابھارتا ہے اور نفس لوامہ اگر کوئی بھلائی جو گناہ ہو جائے اس پر غلامی کرنے والا. اور نفس مطمئنہ جو اللہ کی عبادت کے اوپر اللہ کے فیصلوں کے اوپر راضی ہے اور جس وقت اس کی موت کا وقت قریب ہوگا وہ باری تعالیٰ کہیں گے اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک چلی جا اپنے رب کے پاس, پلٹ آ اپنے رب کے پاس. راضیۃ تو خوش ہے, مرضیہ اور پسند کی گئی ہے یعنی تو راضی اللہ سے, اللہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی داخل ہو جا میرے بندوں میں. وادخلی جنتی اور داخل ہو جا میری جنت میں. سورۃ البلد. لا اقسم بہذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ لا اقسم میں قسم کھاتا ہوں بهذا البلد اس شہر کی. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ اور آپ یہ ٹھہرے ہوئے ہیں اس شہر امن والے میں. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں ہونا یہ اس شہر کے لیے باعث فخر اور باعث عزت اور شرافت ہے. اور میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی کیوں کہ آپ اپنے پاؤں لگا کے اس شہر میں چل رہے ہیں, آپ داخل ہیں, آپ ٹھہرے ہوئے ہیں, آپ بس رہے ہیں, آپ آباد ہیں اس شہر میں. ووالد وما ولد اور والد کی اور جو کچھ اس نے جنا. لقد خلقنا الانسان فی کبد تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو ایک مشقت کے اندر جیسا کہ سورہ انشقاق میں بھی گزرا کہ انسان ایک مسلسل مشقت کے اندر رہ کے آگے جانے والا ہے. ایحسب کیا اس نے سمجھ لیا ہے اللہ یقدر علیہ احد کہ کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا, کوئی اس پر اختیار نہیں رکھتا. یقول کہتا ہے اہلکت مالا لبدا ہلاک کر دیا ہے میں نے مال بہت زیادہ یعنی بڑا میں نے خرچ کر دیا. ایحسب کیا یہ گمان کرتا ہے الم یرہ احد کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں. الم نجعل لہ عینین اپنے اوپر غور کرے کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے وہ اس سے غافل نہیں ہے. یہ کچھ نہیں تھا, کہاں پہ اس کو 2 آنکھیں دیکھنے والی دے دی, زبان دے دی, ہونٹ دے دیے اور پھر اس کو ہدایت دے دی. الم نجعل لہ عینین کیا نہیں بنائی ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں. ولسانا وشفتین زبان اور 2 ہونٹ. وہدیناہ النجدین اور راہ دکھا دی ہم نے ان کو دونوں راہیں یعنی دونوں راہیں خیر و شر کی راہیں ہم نے اس کے اوپر نمایاں کر دی. فلقتحم العقبہ بس نہیں چڑھ سکا یہ گھاٹی کے اوپر یعنی جو آزمائش والی تھی. وما ادراک ما العقبہ اور کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے. فک رقبہ گردن کا چھڑانا ہے یعنی غلاموں کا آزاد کرنا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یا کھانا کھلانا ہے فی یوم ذی مسغبہ بھوک والے دنوں میں. یتیما ذا مقربہ یتیم کو جو قرابت والا ہے. او مسکینا ذا مقربہ یا مسکین جو خاک میں ملا ہوا ہے یعنی بہت کم بات اس کے پاس ضرورت بھی نہیں پوری ہو رہی. ثم کان من الذین آمنوا پھر وہ لوگ ان میں سے جو ایمان لائے وتواصوا بالصبر یعنی جو اس گھاٹی پہ چڑھے اور ایمان لائے اور وتواصوا بالصبر صبر کی نصیحت کی. وتواصوا بالمرحمہ آپس میں رحم کی نصیحت کی. اولئک اصحاب المیمنہ یہی لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے. والذین کفروا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا. ہم اصحاب المشأمہ
وہ لوگ ہیں شامت والے یعنی نحوست والے، ان کی برائی ہوئی، علیہم نار الموصدہ، ان کے اوپر آگ ہوگی بند کی ہوئی۔ سورۃ الشمس، اللہ اکبر، یہ ترتیب مصحف میں 91 نمبر سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ 26 نمبر سورت ہے۔ سورۃ القدر کے بعد یہ نازل ہونے والی سورت ہے، اور یہ سورت بلد میں دو گروہوں کا ذکر ہوا، دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے۔ سورہ شمس میں اس کی تفصیل ہے، اور سورہ شمس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ حاصل کر لیا، اور نامراد ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو خرابی میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ جس طرح سورہ شمس میں کہا گیا کہ ہم نے انسان کو دو راہیں دکھا دی، خیر و شر کی رہنمایاں کر دی، تو سورہ شمس میں اس بات کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی اور روشنی کی، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جس وقت وہ سورج کے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاها، اور رات کی اور دن کی اذا جلاها، جس وقت اس کو ظاہر کر دیا، واللیل، اور رات کی اذا یغشاها، جس وقت اس کو ڈھانپ لے یعنی اندھیرا چھا جاتا ہے، والسماء وما بناها، اور آسمان کی جو اس کو بنا دیا، والارض وما طحاها، اور زمین کی وما طحاها، اور جو اس کو بچھا دیا، ونفس وما سواها، ونفس وما سواها، ونفس وما سواها، اور نفس کی اور جو کچھ اس نے تندرست کیا اس نے اور اس کو ٹھیک ٹھیک بنا دیا، فألہمها فجورها وتقواها، بس اس کو الہام کر دیا، ڈال دیا اس کی بدکاری اور اس کا تقوی۔ قد افلح من زکاها، تحقیق مراد کو پہنچ گیا وہ شخص جس نے تزکیہ حاصل کر لیا، وقد خاب من دساها، اور تحقیق نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اس کو ہلاک کیا۔ کذبت ثمود بطغواها، تحقیق بتلایا قوم ثمود نے اپنی سرکشی کے ساتھ، اذ انبعث اشقاها، جب اٹھا ان میں سے ان کا بدبخت، یعنی جس نے وہ فقال لهم، یعنی جس نے اس اللہ کی کوٹنی کی پوچھیں کاٹی تھی، فقال لهم رسول اللہ، ان کو کہا اللہ کے رسول نے یعنی صالح علیہ السلام نے، ناقۃ اللہ وسقیاها، یہ اللہ کی اونٹنی کی حفاظت کرو اور اس کے پرانے پانی کی باری کی بھی حفاظت کرو۔ فکذبوہ، انہوں نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا، فعقروها، اور اس کی پوچھیں کاٹ ڈالی، پاؤں اس کے کاٹ ڈالے، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواها، پس ہلاکی ڈالی ان پر ان کے رب نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، بس اس کو برابر کر دیا۔ ولا یخاف عقباها، اور نہ ڈرا وہ ان کے پیچھے سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑے تو اللہ تبارک کسی چیز سے خوف نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قرآن سے